ہماری مطلب فیملی اتنے تک مطلب حالت میں تھی کہ عید کے دن جوتے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس. اچھا. ہم ایک ایک سوٹ کو دو دو عید تک ایسے گزارتے تھے. ایسے سوٹ ہمارے ہوتے تھے بڑا بھائی جب وہ بڑا ہو جاتا اس کے پیچھے والا اس کے سوٹ پہنتا, ایسے ایسے بھی کرتے تھے. امیر عمر بھائی, آپ نے سوشل میڈیا کب اور کس وجہ سے سٹارٹ کیا؟ اینڈ ٹائم پہ وہ اس بھائی صاحب کا جو ہے نا وہ لاگ آؤٹ ہو گیا. ادھر سے ابھی میں نے شروع ہی نہیں کی نماز, نفل شروع ہی نہیں کی, کہتا ہے تمہارا ٹائم خلاص. چلو میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہم ایسی جگہ آئیں, اتنی خوبصورت جگہ پہ ہیں اور بغیر نفل عبادت دعا کے جائیں, بغیر سلام کے جائیں, دل جانے نہیں دیتا. یہ صبح جب بھی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو جب نماز ہوتی تو میں سلام پھیرنے کے بعد دیکھتا یہ نظر ہی نہیں آتا تھا کدھر. پتہ ہی نہیں تھا میرا دماغ اور دل کا وہ تعلق ہی ختم تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کہ ایسی جگہ پہ مجھے اللہ نے بلایا ہے. ٹرک چلتے مطلب وہ بڑے لو ٹرک, جیسے وہ چلا میں اس کے بعد پیچھے لٹک گیا. اب مجھے یہ نہیں خیال تھا کہ یہ سپیڈ پکڑ جائے گا, میں نے اترنا بھی ہے. لڑکے میرے پیچھے بھاگے, میں نے کہا اب نہیں پکڑ سکتے. اب آگے مسئلہ یہ ہو گیا, ٹرک بھی سپیڈ پکڑ چکا ہے, میں کیسے اتروں. آپ کی ویڈیوز میں الحمدللہ کوئی بے حیائی نہیں, بالکل کوئی لڑکی وغیرہ نہیں ہے, کیونکہ آج کل ٹرینڈ بن گئے, ایسے ہی جس کے پاس لڑکی ہے, بیگم ہے, بہن ہے, اس کو نے دکھانا ہے تو کمانا ہے. جیسے ہی میں ریاض الجنہ میں انٹر ہوا تو میرے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی تھی کہ یار دیکھو آپ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی, کفار مکہ نے پتھر مارے آپ وسلم کو, کتنی مطلب رکاوٹیں, کیا کیا جنگیں لڑی گئی. وہ مطلب اتنا ہم کہاں بیٹھے ہیں وہاں تک پھیلا, اور اللہ نے آج ہمیں اس مقام پہ بلایا ہے, ایسی جگہ پہ. در ہے نبی علیہ ہاں جی. السلام کا. تعلیم سے عالم بننے کے بعد یکدم دوسری فیلڈ اپوزٹ کیسے؟ میں ڈھونڈتا میں نے ایک جگہ پہ دیکھا ایک سوراخ ہے, سرنگ ہے. میں نے پہلے قریب کھڑا ہو گیا, میں نے کہا ادھر کون بے وقوف جاتا ہے, یہ تو سرنگ ہے اندر. میں نے کھڑے ہو کے نا میں نے آرام سے اندر دیکھا تو اندر اس کے چھپا ہوا تھا. میں نے کہا یار کرونا اب تک لوگوں میں گھس رہا تھا لیکن اب درختوں میں بھی گھس چکا ہے. دیکھیں کرونا شکل اپنا پھل بنا کے نکلا ہوا ہے. وہ میری ویڈیو گئی وائرل. ابو جی ہیں شیخ الحدیث, ماشاءاللہ. ان کے پورے پاکستان میں کیا دنیا میں ان کے شاگرد ہیں. کوئی مدرسہ ایسا نہیں جہاں ابو کے شاگرد ہیں. ابو کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں استاد جی, ابو کہتے ہیں کون, میں تو آپ کو نہیں جانتا, کہ فلاں سال ہم نے آپ سے یہ کتابیں پڑھی. کچھ ہیں علاقے والے, نام تو نہیں لوں گا. تو ان کا کہنا یہ عمرے پہ مبارکباد دینے آئے, اور مبارکباد دینے کے بعد نا فوراً کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کا بیٹا کیا کیا بنا رہا ہے. آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگ, اب کوئی ویڈیوز لیک ہو گئی, پتہ نہیں کیسے وہ ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں. آج کل جتنے بڑے کریٹر ہیں وہ وائس اوور کر رہے ہیں. وائس اوور کر رہے ہیں. ہاں جی, وائس اوور اگر آپ کو نہیں طریقہ آتا, وہ یوٹیوب پہ ہزاروں چیزیں بھری پڑی ہیں ایڈیٹنگ ہر کے لیے. چیز ہے. آپ دیکھیں آج کل تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا, اگر کنٹینٹ نہیں مل رہا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں. اور دوسرے بھائی کا کیا نام ہے؟ ہمارے گنتے ٹائم لگ جائے, 9 بھائی ہیں. ماشاءاللہ. جتنے بھی دوست ہیں جو بھی مطلب کرواتے, میں نے کہا بیٹنگ والے کے لیے مجھے میسج بھی نہ کیا کرو, سیدھی سی بات ہے, چاہے جتنے پیسے بھی ہو. پی ایس ایل میں کس کو سپورٹ کرتے ہیں, کس ٹیم کو؟ پی ایس ایل میں تو ویسے تو ہمارا جو ہے نا وہ ایک الگ سین ہوتا ہے. جب میں مدینہ میں پہنچا, مکہ میں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ وہی ہیں نا جو چھوٹے بچوں کو سبق سکھاتے ہیں. عمر بھائی, ٹیم کے اندر وہ شخص, کوئی ایک شخص یا ٹیم ممبر جن کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں تھا؟ ظاہری سی بات ہے, اگر ہماری گائیں بھینسیں نہ ہوتی تو یہ ممکن نہیں. یہ ٹیم میں کہاں آ گئی؟ ایسی مسجد ہیں جن پہ 1.5 کروڑ خرچہ ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ اب تک ارننگ آپ نے کتنی کی؟ ہم گئے, پہلا چکر نکالا, دوسرا نکالا, تیسرے چکر میں نا ہمارا تھوڑا دماغ بھی گھما ہوا تھا, رک نہیں جمانی کچھ مل ایمانی ہجر اسد سمجھ کے تھوڑا سا دھکا اور آپ کو لگتا, پھر بعد میں آواز آ رہی ہوتی ہے الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ. یہ تو میری بڑی خوش نصیبی والی بات ہوتی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو عائشہ مدینہ منورہ سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ابو عائشہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مختلف مہمانوں کو, جو کہ نبی علیہ السلام کے مہمان بھی ہوتے ہیں, مہمان خصوصی بھی ہوتے ہیں, اور غلامان رسول بھی ہوتے ہیں, مدینہ منورہ تشریف آوری ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان سے وقت لیتے ہیں, وقت بالکل مختصر سا لیتے ہیں, کیونکہ آف کورس یہ مدینہ المنورہ میں آئے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں, جتنے بھی ممالک ہیں, سب سے قیمتی شہر جو ہے وہ مدینہ المنورہ ہے. تو ہمیں خود ہچکچاہٹ ہوتی ہے بہت زیادہ کسی سے وقت لیتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ آتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ, نبی علیہ السلام سے باتیں کرنے کے لیے, نبی علیہ السلام کو سلام پہنچانے کے لیے, اور عبادات کرنے کی غرض سے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم وقت لے کر آئیں, تاکہ ان انفلوئنسر اور علماء حضرات کے ذریعے سے آپ تک مدینہ منورہ کی کیفیت مختلف انداز میں پہنچتی رہے. تو آج ہمارے پاس جو مہمان آئے ہیں, آف کورس وہ بہت بڑے پاکستان کے ٹک ٹاکر بھی ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, انفلوئنسر بھی ہیں. آج ہم
ان سے مدینۃ المنورہ کی کیفیت جانیں گے اور انہوں نے کب اور کیوں سوشل میڈیا سٹارٹ کیا، اس بارے میں، اس کیفیت پہ بھی بات چیت کریں گے۔ جانتے ہیں ان تمام باتوں کو اس پوڈ کاسٹ کے اندر۔ جناب محمد امیر عمر صاحب اور محمد یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ عمر اللہ بھائی، وبرکاتہ۔ یعقوب بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، جزاک اور آخری ٹائم یہ تقریباً کہ آپ کل واپس جا رہے ہیں ہاں جی، مدینہ منورہ سے، بالکل۔ تو سٹارٹر یہاں سے ہی لیتے ہیں۔ واپسی آپ کی ہے کل، ابھی سے ہی کیا کیفیت چل رہی ہے دل کے اندر؟ ابھی سے ہی آپ کو شاید میں نے پہلے بتا دیا ہے، دل کی کیفیت یہ ہے، جانے کا دل نہیں کرتا، ہم، پہلے سے ہی بخار نے پکڑا ہوا ہے کہ یہیں۔ دل مرجھایا مرجھایا سا، بالکل اداس اداس سا۔ بالکل، ویسے تو دن جو گزرتے ہیں ان کا دن لمبے لمبے گزرتے ہیں، پتہ نہیں جی، مطلب آدھا دن گزرا۔ ایسا ہی ہے۔ ادھر ہم آئے ہیں تقریباً مہینے کے لیے، ہم، اب پتہ ہی نہیں چلا کہ صرف ہمارے 8 دن 7 دن بچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب واپسی آپ کی یہاں سے مکہ ہوگی، مکہ پھر ہوگی، ایک دو عمرے کمپلیٹ ہوں گے، پھر اس کے بعد واپسی ہاں جی پاکستان۔ انشاءاللہ، تو پہلا آپ کا عمرہ تھا جیسا کہ آپ نے بتایا، بالکل۔ تو والدین کے ساتھ آئے ہیں؟ ہاں جی، والدین کے ساتھ۔ ماشاء اللہ۔ کیا فیل کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حاضری ہوئی ہے؟ بہت بڑا یہ نصیب والوں کو موقع ملتا بالکل ایسا ہے، والدین کے ساتھ آنا تو بہت بڑی مطلب ایک آدمی کی جو ہے نا دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہے۔ اپنے بالکل، ماں باپ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ عمرہ کرے۔ جی ہم وہاں سے جب آ رہے تھے نا تو پہلے جی، مطلب ہماری تیاری نہیں تھی، سوچ بھی نہیں تھی بالکل بھی، سوچ تھا کبھی اللہ کے گھر جائیں گے، مدینہ دیکھیں گے، کعبہ دیکھیں گے، طواف کریں گے، مطلب وہ دل سوچ کے بھی دھڑکتا تھا ہمارا تو۔ لیکن وہ ابو جی اور بھائی صاحب ہیں، کسی نے مطلب ان کے لیے جو ہے نا عمرے کا آفر دے دی کہ جو ہے نا اچھا، آپ عمرے پہ جائیں۔ ماشاء اور اللہ، صبح جو ہے نا ہمارے بھائی یہ آئے، کہتے ہیں ہمیں بلاوا آ چکا ہے، آپ کی کیا وہ ہے، تو اللہ اکبر۔ دل دھک دھک کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی جائیں۔ اور اس ٹائم تھوڑا مطلب کہ بندہ وہ ہوتا ہے یار، یکدم اچانک جو ہے نا یہ سین بنا ہے، اس کو جلدی جلدی کریں، کیسے کریں، دیر ہو جائے گی۔ ہم، پھر ہم نے مطلب سوچا کہ چلو آپ جائیں، ہم کچھ دن بعد آئیں گے۔ ہم، لیکن وائف جو میری تھی اس نے کہا نہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، ہاں، ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ پہلی وائف، سیکنڈ وائف؟ سیکنڈ ابھی تک آئی نہیں ہے، اس سوال سے بھی انشاءاللہ کوشش جاری ہے۔ نہیں نہیں توبہ۔ اچھا، ہاں جی، تو انہوں نے جو ہے نا ہمیں کہا کہ ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے فٹافٹ ابو، بھائی صاحب، امی نے جو ہے نا پہلے ویزا بنوا لیا۔ صحیح، اب ہم نے بھی فوراً اگلے دن جو ہے نا ابو نے کہا کہ آپ لوگ بھی چلیں ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا یہ تو انشاءاللہ دل کی بات ہے، ہم چاہتے ہی یہی تھے کہ ہماری پوری ٹیم، بھائی بہن سارے کٹھے جائیں، ماشاء اللہ، اللہ کا گھر دیکھیں، کعبہ دیکھیں۔ تو اللہ نے وہ سین بنا دیا کہ الحمدللہ، ہم نے ویزا بنایا۔ وہ تھوڑا ایشو ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے بلانا تھا اپنے گھر، جی۔ تو وہ پھر راستے کوئی نہیں کھل روک گئے۔ سکتا، جب کوئی نہیں روک بلاوا آ سکتا، جائے نا، پھر بالکل کوئی نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی طاقت روک ہی کوئی نہیں سکتی۔ طاقت نہیں روک سکتی۔ تو پہلی دفعہ جب آپ کی نظر پڑی بیت اللہ شریف پہ، کیا کیفیت تھی؟ جب ہم آئے وہاں سے، ابو جی ساتھ تھے کیونکہ ان کا کوئی جو 5واں عمرہ تھا میرے خیال میں۔ ماشاء اللہ، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بیت اللہ کے اوپر نظریں جو پہلے ہیں نیچے رکھنی ہے، ہم، قریب جا کے بیت اللہ کو دیکھنا ہے۔ ابھی ہم جدہ کے اندر اترے تھے، ہمارا دل دھک دھک کر رہا تھا، ایسے فل مطلب دھڑک رہا تھا۔ اللہ اکبر، تو ہم جتنا قریب ہوتے گئے ہمارا دل اتنا دھک دھک ہوتا گیا۔ تو جیسے ہی وہاں پہنچے، ابو نے کہا اپنی نظریں جو ہے نا جھکا کے رکھیں، جیسے قریب پہنچے جب نظر پڑے تو اس کے اوپر جو ہے نا دعا مانگنی ہے، جو بھی دل میں دعا ہے۔ ہم نے نظریں نیچے رکھی ہوئی ہیں، دل فل دھڑک رہا ہے زور زور سے اللہ کہ اکبر، کیا مقام ہوگا کیسے۔ جیسے اس کے اوپر نظر پڑی تو وہ قدم تو خود بخود ہی رک جاتے ہیں رک انسان گئے، کے۔ بالکل، وہ انسان ایسے لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی اور دنیا میں چلا گیا ہے۔ وہ فیلنگ، دل کپ کپاہٹ، تو وہ انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ بس وہ اللہ کے گھر جب زیارت کی تو پھر دعائیں مانگی اللہ سے، الحمدللہ، جتنا بھی ماشاء اللہ، پتھر دل ہو دل پگھل جاتا ہے، آنسو صحیح، نکل آتے ہیں آنکھوں سے۔ ایسا ہی ہے بے شک۔ تو یہی سین ہوا۔ تو کتنے عمرے کر لیے پھر ایک ہی مرتبہ میں؟ ہم نے اسی دن آتے ہوئے ایک عمرہ کیا، صحیح، اور دوسرا ہمارے وہاں 4 دن تھے، 4 دن تھے نا، ہاں جی 4 یا 5واں دن تھا۔ تو دوسرا عمرہ ہم نے جیرانہ سے کیا تھا۔ صحیح، ابھی تیسرا عمرہ انشاءاللہ جب یہاں سے جائیں گے، یہاں سے جائیں گے احرام پھر، باندھ کے کریں گے، ارادہ ہے انشاءاللہ 5 عمرے کریں گے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ بالکل جی، مسجد نبی شریف میں پہنچے، حاضری تھی پہلی، بالکل جی۔ تو کیا کیفیت تھی جب باب السلام سے اندر داخل ہوئے؟ بس پہلے تو ہم جب مکہ سے آ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے جب مکہ کو دیکھا دل دھڑک رہا تھا، یہ تو ہمارے نبی کی جو ہے نا یہ تو جگہ ہے، ہماری جان یہاں ہے، پہ ہمارے نبی ہیں ادھر، بالکل، تو وہ تو دل اور زیادہ دھڑکتا ہے بھائی۔ ہم اتنے گناہ گار لوگ، مطلب اتنے گناہ گار لوگ ہیں، کیا کیا کرتے رہتے ہیں کہ کیسے وہاں جائیں گے۔ دل دھڑک رہا تھا کہ اللہ کیا مطلب کوئی کیفیت ہی نہیں تھی کہ ہم کیا بولیں گے، کیا نکلے گا زبان سے وہاں۔ ایسا ہی ہے، تو وہ دل دھڑک رہا تھا۔ پھر
थोड़ी मायूसी भी हुई क्योंकि वो आजकल कोई परमानेंट वाला सीन आ गया है. हाँ, रियाजुल जन्नत लोग दिल में तड़प लेके आते हैं कि हम फौरन जाएंगे आप सल्लम की जो है ना रोज़ा मुबारक पे सलाम पेश करेंगे, वो अपनी दिल की बातें करेंगे, जो भी दिल में होता है सिफारिशें करेंगे कि हमारे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए. तो जब आए देखा तो ये सीन था. फिर हमने परमिट लिया उधर से. हमें परमिट मिला 9 तारीख का. 9 तारीख तक तो हम मस्जिद नबी के अंदर इबादत करते रहे. माशाल्लाह. बाकी वो ज़ियारत की. जैसे हमारा वो दिन आया तो उस टाइम परमिट वाला टाइम हमें इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं था. अल्लाह ने हमें अपने घर ले जाना था, वरना बहुत सारे हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं उनको परमिट का पता नहीं, डेट उनकी उम्र इस दिनों में आ ही नहीं रही. मैंने कहा बंदा इस ऐसी जगह पे और डेट ना मिले, मैंने वो तो बंदा मायूस होके जाता है. यार किस चीज़ के लिए आए थे, वो दिल को तसल्ली नहीं मिलती. तो वो एंड टाइम पे वो इस भाई साहब का जो है ना वो लॉग आउट हो गया. एंट्री का टाइम है, लॉग आउट. अब्बू अंदर इंटर हो गए. अब मेरा दिल भी धक धक कर रहा है. मैंने कहा यार भाई भी पीछे ना रह जाए, ये ना हो इस चक्कर में हम दोनों पीछे रह जाए. मैंने जल्दी जल्दी से वो किया, अंदर गए तो परमिट लॉगिन हो गया. फिर अंदर गए तो हमारा टाइम ऊपर हो रहा था, लाइन लंबी थी. दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमारा टाइम निकले नहीं, हमसे हमें यहाँ से पीछे ना करें. मतलब उस टाइम भी दिल की और कैफियत थी. एक तो हम वहाँ जा रहे, दूसरी इस चीज़ का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हम इतने वो मतलब गुनाहगार, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह को पसंद ना, अल्लाह हमें इधर से ही पीछे कर दे. वो बंदे के दिल में बहुत तड़प होती है, बहुत मतलब वो कपकपाहट होती है. अल्लाह ने एंट्री करवाई, अंदर गए. दिल ज़्यादा धड़क धड़क कर रहा था, फुल धड़क रहा था. जैसे वो इसके अंदर इंटर हो रियाजुल जन्ना के अंदर, उसकी रियाजुल जन्ना की जगह मेरे ख्याल में थोड़ी है, इन्होंने थोड़ी बढ़ाई हुई है. बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी सी वो स्टोन लिखे हुए हैं. हाँ जी, स्टोनों के नाम. तो अबू जी ने हमें पहले ही इस चीज़ के बारे में ना सारा आगाह किया हुआ था कि सबसे आगे वाली. हाँ जी. अब हम कोशिश कर रहे थे कि करीब जाए जो रियाजुल जन्ना है जगह जी. लेकिन वो उधर से अभी मैंने शुरू ही नहीं की नमाज, नफल शुरू ही नहीं की. कहता है तुम्हारा टाइम खलास. चलो, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता. हम ऐसी जगह आए, इतनी खूबसूरत जगह पे हैं और बगैर नफल इबादत दुआ के जाएं, बगैर सलाम के जाएं, दिल जाने ही नहीं देता. फिर मैंने थोड़ा पीछे हो गया, वहाँ से भाई साहब भी थे तो मैं ना वो सतून के पीछे खड़ा हो गया. मैंने कहा या अल्लाह एक बार इस जगह पे ले जा, रियाजुल जन्ना में सुकून से बैठ के ना बंदा सलाम पेश करे, दुआ मांगे, नफल पेश करे. कहवा भी साथ साथ हाँ जी. हो जाएगा. वो जो पुलिस वाला था उसने थोड़ा सा वो साइड ली. मुझे लगता है अल्लाह ने वही उनको उस तरफ भेजा है. मैं जल्दी से अंदर चला गया. अब जब अंदर चला गया तो मेरा पूरा जिस्म ऐसे से कांप रहा था कि भाई मैं क्या करूँ. अब मैंने वहाँ पे सबसे पहले वो थी, क्योंकि अगर वहाँ रुकते तो वो पुलिस वाले जो वो खड़े हैं वो फौरन पकड़ के बाहर कर देते हैं. मैंने नफल की नियत की. दिल था कि पहले बैठ के खूब आप सलाम पर सलाम पेश करें, सिद्दीक़ अकबर पर सलाम पेश करें, हज़रत उमर पर सलाम पेश करें. लेकिन ये जो है ना वो नफल की नियत की. सजदे में गए तो ज़ाहिर सी बात है जब ऐसी जगह पे हो ना आंसू खुद ब खुद सजदे में निकल आए. बेशक ऐसा ही कि हम ऐसी जगह पे आए हैं, लेकिन डर इस चीज़ का है कि ये बाहर ना कर दें. फिर वो जब वो चले गए फिर मैंने वहाँ बैठ के दुआ की, सलाम पेश किया, खूब सलाम पेश किया. जिन जिन साथियों ने कहा था दिल इतना मतलब वो पता ही नहीं था, मेरा दिमाग और दिल का वो ताल्लुक़ ही ख़त्म था. समझ नहीं आ रही थी मैं क्या, कि ऐसी जगह पे मुझे अल्लाह ने बुलाया है कि मैं इस खूबसूरत जगह पे जिस के मतलब हम काबिल भी नहीं थे इस जगह पे आने के, इस जगह के क्या मदीना के मतलब आसपास आने के भी काबिल नहीं थे, इतने गुनहगार लोग. लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसी जगह पे बुलाया है, चुना है. तो कितने वो कपकपाहट इस पर इंसान की तारीफ होती है. फिर जो है ना वो सलाम पेश किए आप सलाम पर काफ़ी सारे. फिर मैंने वहाँ पे खूब नवाफिल पढ़ी, सारे भाइयों के सलाम पेश किए जितने भी थे, जिन जिन भाइयों ने भी सलाम दिए थे अबू जी के, क्योंकि इनका मुझे नहीं पता था. यहाँ पे हम बिछड़ गए. सही. वो अंदर आ गए थे, अंदर इकट्ठे है, यहाँ पे बिछड़ गए क्योंकि वो आगे पीछे कर रहा था. तो मैंने तो दिल के अंदर कैफियत ही ऐसी थी, ख्याल ही नहीं रहा. वो बस अंदर इंटर हुआ जब तो मैं फिर वो सलाम पेश करता रहा सारा. आखिर में मैंने एक एक सतून के ऊपर वो जो एक वफद वाला सतून है, हाँ वफूद वाला जहाँ पे आयशा है, स्तवाना तौबा है, और उसके साथ जो है ना वो हर्स है. जी स्तवाना उसके साथ एक जिस पे आप सलाम चारपाई पे बैठ के वो जो है ना करते थे शरीर. हाँ जी, शरीर बिल्कुल. हाँ जी. उस पे फिर जो तौबा वाला स्तून है उसके साथ मैं मतलब वक्फे पे मैंने सारी जगहों पे नवाफिल अदा किए. माशाल्लाह, सुभान. फिर वो मैंने अबू जी ने बताया था कि हज़रत अम्मा आयशा वाला जो स्तून है वहाँ पे जो है ना कोशिश करना. आयशा भी कहते हैं उसको, स्तवाना तौबा भी कहते हैं. हाँ जी. अब मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था. मैंने भाई को फ़ोन किया उसी जगह पे बैठ के,
میں نے کہا مجھے ابو سے پوچھ کے یہ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے. میں نے ویڈیو کال کے ابو نے اشارہ کیا کہ یہ جو ممبر رسول ہے جو محراب بنا ہوا ہے اندر والا اس کے ساتھ والا جو ستون ہے نا وہیں پہ ہے. اب میں نے کوشش کی, میں نے کہا وہاں پہ جاتا ہوں, تو میں نے جیسے اٹھ کے وہاں جانے کی کوشش کی وہ اذان کا ٹائم ہو گیا. تو انہوں نے نا پکڑ کے جو نماز نفل ادا کر رہے تھے ان کو بیچ سے کھینچ کے باہر کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ نفل کی نیت کر لوں, شاید مجھے نہ پکڑے, لیکن میں نے کہا نفل کی نیت بھی کر لوں اور بیچ میں توڑ دیں, یہ پھر دل الگ ٹوٹ جاتا ہے. میں جو ہے نا پھر وہ سلام کرتا گیا, وہاں سے باہر گیا اور واپس سے جو ہے نا وہ آپ سلم کی جو ادھر سے کھڑکی سے گزارا, وہ جو چھوٹے چھوٹے جس کی طرف آپ سلم کا چہرہ مبارک, تو وہاں پہ سلام پیش کیا, خوب سلام پیش کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا اس پر بھی سلام پیش کیا, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام پیش کیے. میں نے یہ سلام بندہ یاد کر کے آتا ہے کہ جو ہے نا یہ سلام پیش کرنا ہے, لیکن اس ٹائم کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندے کے ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں, پھر دل سے جو نکلتا ہے وہ ہوتا ہے, دل و دماغ بالکل ساکت ہو جاتا ہے. بالکل ایسے مقام ایسے ہی ہے. جب ہم نبی علیہ السلام کے روضہ شریف کے مواجہ شریف کے سامنے پہنچتے ہیں نا, ہاں جی, تو ایک تو اپنے گناہوں کی شرمندگی کچھ بولنے نہیں دیتی, ایسے ہی ہے جی, کچھ بولنے کی ہمت رہتی نہیں ہے. اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے ہی انسان کو آنسو آ جاتے ہیں کہ ایسی جگہ کے قابل نہیں تھے, اللہ نے بلا لیا اور ایسی ہستی کے سامنے آئے ہیں جو وجہ کائنات ہیں, بالکل, جن کی وجہ سے کائنات بنی. ایسی ہستی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ جب انسان آتا ہے تو اس چیز, وہ جیسے ہی میں ریاض الجنہ میں انٹر ہوا تو میرے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی تھی کہ یار دیکھو آپ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی, کفار مکہ نے پتھر مارے آپ وسلم کو, کتنی مطلب رکاوٹیں, کیا کیا جنگیں لڑی گئی, وہ مطلب اتنا ہم کہاں بیٹھے ہیں وہاں تک پھیلا, اور اللہ نے آج ہمیں اس مقام پہ بلایا ہے, ایسی جگہ پہ در ہے نبی علیہ السلام کا, اور یہ وہ در ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. خالی ہاتھ آتے ہیں, جھولیاں بھر کے لے کے جاتے ہیں. بالکل, اور یہ تو وہ در ہے جہاں پہ دکھ بانٹے جاتے ہیں. اللہ سبحان اللہ, دل ڈائریکٹ رابطے میں آ جاتا ہے, یہ وہ جگہ ہے. اچھا امیر عمر بھائی, آپ نے سوشل میڈیا کب اور کس وجہ سے سٹارٹ کیا؟ سوشل میڈیا ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی 2019 یا 20 تھا, ایسے ہی نا, یعنی کرونا کے ٹائم پہ. ہاں جی, کرونا کے ٹائم نے ہم نے سٹارٹ کی. کیوں سٹارٹ کی, اس کا ریزن یہ ہے, مدرسے میں ہم پڑھتے تھے, کرونا کی وجہ سے ہو گئی تھی چھٹیاں. پہلے تعلیم پہ بات کرتے ہیں, کہاں پڑھے آپ؟ میں مطلب جو میرا سٹارٹ ہے, قرآن مجید تو میں نے بہت جگہ پہ پڑھنے کی کوشش کی, شاید نہیں پڑھ سکا, حفظ نہیں کر سکا. ڈنڈے نہیں, بس وہ ڈنڈے بھی پڑھے بہت کچھ. یہ اس چیز کی کہانی یہ آپ کو بتائیں گے بڑی خوبصورت طریقے سے, جس جگہ پڑھتے تھے. یعقوب بھائی مجھے کیسے ڈھونڈتے تھے ان سے, یہ پوچھے. ہم پڑھتے تھے ہیڈ بکانی, مظفر گڑھ کا علاقہ. صحیح ہے. تو الحمدللہ ہماری گردان تھی, یہ حفظ کر رہے تھے. صحیح ماشاءاللہ. ہمارے ایک دن میں ہم 15 سپارے بھی سناتے تھے الحمدللہ, گردان کے اندر. گردان کے اندر. اور 2 غلطی بھی آ جاتی تو کل سے سختی کرتے تھے, یہ اس کو بھی پتہ ہے. تو وہ ابو جی کے شاگرد تھے استاد. یہ عمر بھائی جو ہے نا, یہ صبح جب بھی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو جب نماز ہوتی تو میں سلام پھیرنے کے بعد دیکھتا یہ نظر ہی نہیں آتا تھا کدھر غیب. میں روزانہ استاد جی کہتے بھی کدھر ہے, میں اور وہ جہاں مدرسہ تھا وہ ابو کے شاگرد تھے, تو مجھے استاد روزانہ کہتے بھی اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. مدرسے کے سامنے 2 نہریں تھیں. ہوتا ایسے تھا, میں جب ڈھونڈنے جاتا تھا تو اکثر میں اس نہر کے پاس ادھر ہوتا تھا کنارے پہ, یہ دوسرے کنارے پہ مجھے نظر آ رہا ہوتا تھا. اور پل پہ چکر سے کاٹ کے آنے کے لیے نا اتنا وقت ہوتا, میں اس کو چھیڑتا بھی تھا, میں بھاگ جاتا تھا. یہ مجھے اوپر سے چھیڑتا تھا, میں بڑا بھی تھا. تو میں کہتا یار میں نے ایک منزل سنانی ہے, میرے 15 سپارے ہیں, میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں, آ جاؤ. اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. تو صبح تہجد سے شروع ہوتے 11 بجے جا کے ختم ہوتے تھے. بالکل, اور تیز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے. میں اس کو کئی مرتبہ میں نے کہا ایسے نہ کیا کر, تو میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے. یہ پھر روزانہ صبح کی نماز کے وقت غائب. میں کئی مرتبہ پھر نہر کی ادھر سے بھاگتا تھا. میں نے کہا بس لگاتا ہوں سپیڈ, اس کو پکڑوں گا میں ضرور. میں کئی مرتبہ بھاگتا, یہ ادھر سے دیکھ کے آگے باغ تھا آموں کا, اس میں گھس جاتا. ایک مرتبہ مجھے نہیں ملا, میں مدرسے آ گیا. دوسری مرتبہ جب میں اگلے دن صبح گیا, دوپہر کو واپس بھی آ جاتا مدرسے میں. اچھا چھٹی کے ٹائم تو آ جاتا تھا, اسکول سے روٹی بھی کھانی ہوتی تھی نا. دور جگہ تھی, روٹی کھانی ہوتی تھی, وہ آرام سے آ جاتا. پھر کہتے کچھ نہیں تھے, ہم کہتے استاد یوں نہ کہ بھی آپ نے کیوں اس کو کچھ کہا. تو اگلے دن ایک دن میں گیا, میں نے کہا اس کو ڈھونڈ کے آؤں گا, میری منزل رہ جائے کوئی بات نہیں. میں دیکھا لوگ چھپتا کہاں, یہ باغ تو یہی ہے, کہاں جاتا ہوگا. میں ڈھونڈتا میں نے ایک جگہ پہ دیکھا, ایک سوراخ ہے, سرنگ ہے. میں نے پہلے قریب کھڑا ہو گیا, میں نے کہا ادھر کون بے وقوف جاتا ہے, یہ تو سرنگ ہے اندر.
میں نے کھڑے ہو کے نا میں نے آرام سے اندر دیکھا تو اندر اس کے چھپا ہوا تھا اصل میں وہ ایک کھجور کا درخت تھا کھجور کا. جو اندر سے کھوکھلا تھا. وہ نیچے مطلب جو ڈوگی ہوتے ہیں نا انہوں نے اپنی جگہ کاٹے تھے تو میں نے ڈوگی کی جگہ سنبھالی ہوئی تھی. وہاں سے کھجور کا جو نیچے سے وہ تھا نا تھوڑا سا سارا اس کے اندر گھسا لیتا اور نیچے سکون سے بیٹھ جاتا تھا. میں حیران تھا اس نے مجھے ڈھونڈا کیسا ہے. میں حیران تھا. میں نے تصور بھی نہیں تھا ادھر چھپا ہوگا. میں نے دیکھا ادھر چھپا ہے. پھر اس کو پکڑا. میں نے کہا اب آ بھائی. قاری طریقے اس کا قاری نے نام رکھ دیا استاد جی نے پشتول. پشتول نہیں ہوتا جو پستول. یہ اس کی چھلانگیں بہت بڑی ہوتی تھی. پکڑ نہیں دیتا تھا. اس کی جو ہے نا سپیڈ وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا بھی کدھر گیا. ایسے ہم فل اس کی رفتار ذرا تیز تھی. ہم ویڈیو میں دیکھنے کو ملتی ہے پل میں کہاں. تو بس اس وقت سے نا یہ پڑھ نہیں سکا. پھر فیصل آباد میں بھی پھر ادھر بھی بھاگتا تھا. یہ پڑھ نہیں سکا. عالم بنا ماشاءاللہ. وہاں اس کے نمبر پوری کلاس میں ٹاپ پہ ہوتے تھے. میں یہی کام نا میں نے فیصل آباد میں بھی یہی کیا ہے. مدرسے میں پڑھاتے تھے. صبح جیسے ہی ابو کی نگرانی تھی نا مدرسے میں ڈنڈا اٹھا کے صبح کو سارے جتنے مدرسے کے طالب جامعہ مدینہ اللہ میں فیصل آباد کا بڑا مدرسہ صحیح ماشاءاللہ. تو اس نا صبح کو نماز کے لیے اٹھاتے. جیسے ہی ڈنڈا زمین پہ ایسے سے مار کے چلتے میری آنکھ کھل جاتی. چل وہ جی ڈنڈا آ گیا اٹھ جاؤ. ڈنڈا نہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہوتا تھا. وہ ہوتا تھا مدرسے کے طلباء کو اٹھانے کے لیے. ہم تو گھر ہوتے تھے نا. لیکن میں سوچتا ابو جا رہا ہے یہی موقع ہے اٹھتا ہوں باقی اٹھیں گے اس سے پہلے ہی نکل جاؤں. گھر سے نکلتا یا کبھی کبھی اگر وہاں سے نہ نکل سکتا یہ ناشتے کا ٹائم ملتا تھا صبح کو مطلب 1 گھنٹے کے بعد نا ناشتہ کرواتے تھے مدرسے میں. بالکل ایسا ہی. تو وہ جیسے ہی مطلب وہ رس وغیرہ رکھتے چائے رکھتے مجھے نہیں اچھی لگ رہی بھائی کو دے کے چلا جاتا باہر نکل جاتا پورا دن. پھر مجھے لڑکے ڈھونڈتے سارا دن کوئی نہیں. ایک دن استاد نے کہا آج اسے پکڑ کے لاؤ جو مرضی ہو جائے. لڑکے میرے پیچھے بھاگے. وہ ایک چوک ہے وہاں سے ٹرک چلتے مطلب وہ بڑے لوڈ ٹرک. جیسے وہ چلا میں اس کے اوپر پیچھے لٹک گیا. اب مجھے یہ نہیں خیال تھا کہ یہ سپیڈ پکڑ جائے گا. میں نے اترنا بھی ہے. لڑکے میرے پیچھے بھاگے. میں نے کہا اب نہیں پکڑ سکتے. اب آگے مسئلہ یہ ہو گیا ٹرک بھی سپیڈ پکڑ چکا ہے میں کیسے اتروں. پہلے تو دیکھتا رہا پھر میں نے اس چلتے ٹرک سے جمپ مارا تھا. وہ رگڑ وغیرہ آئی تھی لیکن ہڈیاں اللہ پاک نے مضبوط بنائی ہوئی تھی ماشاءاللہ. بھاگنے میں ماہر ہے نا. تو وہ اس ٹائم وہ سین بھی ہوتا تھا میرے ساتھ. وہ میرے چھپنے والے زندگی میں نے بہت کہانی اتنی شاید مجھے لگتا ہے بچوں نے ریئل میں جو چھپن چھپائی ہوتی ہے کھیل وہ نہیں کھیلی ہوئی جتنا میں ریئل میں چھپتا تھا. یہ ان کی کہانی ہے ماشاءاللہ. آدھی انہوں نے آگے خود بتا دی. ماشاءاللہ عالم بنے ہیں لیکن اس میں بہت اچھا انہوں نے پڑھا. ہر کلاس میں سب سے نمبر اچھے ہوتے تھے. حفظ رہ گیا اور حفظ رہ گیا ان کا. چلے ماشاءاللہ صحیح. یہ بھی عالم بننا بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو پھر تعلیم سے عالم بننے کے بعد یکدم دوسری فیلڈ اپوزٹ کیسے؟ اصل میں ہم نے جب حفظ کیا اس ٹائم ہماری عمر تھی مطلب حفظ تو نہیں کیا جب قرآن مجید پڑھ رہے تھے چھوٹی تھی بہت چھوٹی عمر میں. ابو کہتے ہیں آپ اتنی چھوٹی عمر میں تھے شاید آپ کو نظر لگی ہے. امی بھی یہی کہتی ہے نا کہ آپ اس ٹائم 14واں 15واں سپارہ حفظ کر رہے تھے اس ٹائم سے. پھر جو ہے نا مدرسے کا جو پہلا سال تھا وہ میں نے پڑھا تھا فیصل آباد کے اندر فارسی ادنا کے نام سے. اس ٹائم فارسی بھی ہوتی تھی. اب تو میرے خیال میں فارسی نصاب سے نہیں ہے باہر ہو گئی. تو میں نے وہ سال پڑھا. اس کے بعد اگلا سال ثانیہ پڑھا. تو ثانیہ یا سالسہ والے سال نا کرونا آ گیا تھا. چھٹیاں ہو گئی تھی. تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی ہم کیا کریں. ویسے ہمارا کام ہوتا تھا ہم نے گھر میں نا گائیں رکھی ہوتی تھی جانور ان کے لیے جاتے تھے گھاس کاٹنے. ہم 5 بھائی ہوتے تھے جو جاتے تھے یہ کام کرنے. ٹیم تو ویسے ہی پوری ہو گئی وہیں پہ. گھاس کاٹنے سے پہلے نا شغل میلا ویڈیو کا لگاتے تھے. روزانہ ویڈیو بناتے. شغل تو لگانا تھا. ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہاں سے کچھ آئے گا. بس شغل اپنے آپ سے. وہ کچھ دن تک تو ویڈیو بناتے رہے. تو پھر جب تھوڑی سی رسپانس ملا ہم نے کہا کہ اس چیز کو بھی آگے لے کے جانا چاہیے. ہاں جی کرونا بھی ختم نہیں ہوا لیکن ہم نے یہ فیلڈ پکڑ لی. وہی نا فن لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اور بالکل آپ کا جو حلیہ ہے پھر اس کے ساتھ فن مختلف ساری چیزیں جو ہیں ہم نے نوٹ کی ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں. آڈینس بھی وہ چیز نوٹ کرتی ہوگی. نمبر 1 تو آپ کی ویڈیوز میں الحمدللہ کوئی بے حیائی نہیں. بالکل کوئی لڑکی وغیرہ نہیں ہے کیونکہ آج کل ٹرینڈ بن گیا. ایسے ہی جس کے پاس لڑکی ہے بیگم ہے بہن ہے اس کو نہیں دکھانا ہے تو کمانا ہے ورنہ وہ وائرل نہیں ہو سکتا. لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ اس پر میں اپریشیٹ کروں گا آپ کو کہ بہت بہترین آپ نے یہ کام کیا ہے. اور دوسرا اس میں کوئی گالی گلوچ نہیں. یہ بہت ہی میں کہتا ہوں آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ہاں جی آپ کا یہ جو فن ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. گالی کے بغیر اور بے حیائی کے بغیر. جبکہ دونوں چیزیں جو ہیں ہر بندہ سوچ کے بیٹھا ہوا اور یہ ویڈیو میں لے کر آنی ہے پھر ہی وائرل ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا وہ چیز نہیں. اور ایسا فن بہت بہترین.
کون سی پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جس کو آپ کو لگا کہ اس کو اب کنٹینیو کرنا چاہیے؟ ہم ویڈیو بناتے تھے نا شروع میں ہم نے اوریجنل کنٹینٹ نہیں بنایا تھا، لپ سنگ کرتے تھے ایسے، تو وہ وائرل نہیں ہوتے، 100 ویوز 200 ویوز کافی ٹائم تک۔ ایک کرونا کا ٹائم جب مطلب کرونا اینڈ پہ تھا نا، اس ٹائم ہمارے پاس ایک پودا ہے جو ٹی وی پہ کرونا کا دکھاتے نا، اس کا جو نوک دار نکلے ہوتے نا، گول بال کی طرح ہوتا ہے، کرونا کا جو شکل بنا کے دکھاتے تھے نا، یہ جی کرونا جی ہے۔ بالکل بالکل، وہ ہمارے پاس ایک پودا ہے جو ہے نا، اس کی شکل سیم ٹو سیم اسی کرونا کے جیسی تھی، دیکھیے صحیح، اس کو میں نے دکھایا تھا۔ پھر یہ کہتے یہ تو وہی لوگوں نے کہیں اسے دیکھ کے تو نہیں کرونا کی شکل لی تو میں نے وہ ویڈیو بنائی، میں نے کہا یار کرونا اب تک لوگوں میں گھس رہا تھا لیکن اب درختوں میں بھی گھس چکا ہے، دیکھیں کرونا شکل اپنا پھل بنا کے نکلا ہوا ہے۔ تو میری ویڈیو گئی وائرل۔ وجہ ہوا یہ تھا کہ ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی نا، میں نے سوچا تھا ویڈیو وائرل تو ہوتی نہیں، ایسے ہی ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا آخری ویڈیو اس کو پوسٹ کر کے نا ایپ ڈیلیٹ کر دوں گا، وہی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ وہی وائرل ہو گئی، کتنے ملین پہ پہنچی وہ ویڈیو ہماری شروع میں تقریباً میرے خیال میں کوئی 1.5 ملین کراس کیا تھا اس نے۔ ماشاء اللہ بہترین۔ جو پہلا 200-300 سے ملین پہ جائے نا، وہ ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے انسان کی، یار ایسا ہی ہے، ہم بھی دنیا میں وائرل ہو گئے۔ گے پہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ ملین پہ چلی جائے تو اپنے کہا پھر اس کو تو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے اس کی ترتیب بنائی کانٹینٹ کی؟ پھر کنٹینٹ کی ترتیب بناتے رہے، چلتے رہے کافی ٹائم تک لپ سنگ، کیونکہ ہر ویڈیو وائرل ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کافی ٹائم تک مطلب ہماری ویڈیو نہیں چل رہی تھی، ہم مطلب تھوڑے مایوس بھی ہوئے، لیکن پھر ہم نے سوچا یار لپ سنگ ہمارا کنٹینٹ تو نہیں ہے، مزہ بھی نہیں آ رہا تھا، اپنا کنٹینٹ بناتے ہیں۔ اس ٹائم ہماری حالت یہ تھی کہ ویڈیو بنانے کے لیے ہمارے پاس جو فون ہوتا تھا نا، وہ میں نے کوئی لیا تھا شاید 6 سے 7 ہزار کا فون تھا پہلا۔ اچھا، وہ کوالٹی اس کی مطلب کہ بڑی مشکل سے نا، آپ میری ویڈیو اکاؤنٹ میں ابھی تک بھی شروع والی ویڈیوز پڑی ہے، آپ جا کے دیکھیں نا، اس کی کوالٹی آپ کہیں گے یار یہ کیسی ویڈیوز تھی شروع میں۔ تو وہ میں نے ڈیلیٹ کبھی نہیں کیا، میں نے کہا لوگ جو آئیں گے ان کو پتہ چلے کہ اکثر لوگ ہیں نا وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، پتہ چلے ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا، یہ چیزیں تھیں ہماری۔ تو وہ مطلب کہ ہم نے وہاں سے کنٹینٹ شروع کیا، اپنا اوریجنل وائس میں شروع کیا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد مائک لیا، ایک کوئی اس ٹائم مائک لیا تھا 2100-2200 کا نا، بویا B1 وائر والا مائک۔ اچھا، آپ نے دیکھے ہوں گے ویڈیوز کے اندر ہم لٹکا کھڑے ہوتے تھے، جب میں نے بھاگنا ہوتا وہ جلدی سے اتارتا کہ ٹوٹ ہی نہ جائے، اور کی طاقت ہی نہیں تھی۔ صحیح۔ تو گھر والوں کی طرف سے بھی سپورٹ تھی جب یہ شروع کیا پراپر؟ گھر والے سے فون یوز نہیں کرتے، امی بھی یوز نہیں کرتی، باقی خاندان میں بھی زیادہ تر مطلب یوز نہیں کرتے تھے، لیکن ابو جی ہیں شیخ الحدیث، ماشاءاللہ، ان کے پورے پاکستان میں کیا دنیا میں ان کے شاگرد ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ صاحب کا نام نہیں پورا بتایا؟ حضرت مولانا خالد محمود تونسوی صاحب۔ خالد محمود تونسی صاحب، ہاں جی، شاید کہ میں نے دیکھا ہو کہیں، کیونکہ مدرسوں میں میرا بھی کافی وقت گزرا ہے جامعہ رشیدیہ ساہیوال میں، صحیح، تو وہاں پہ اکثر حضرات آتے رہتے تھے مہمان نوازی کے لیے۔ صحیح ہے، تو تونسوی کر کے نام تو میں نے سنا ہوا ہے 100%، ہاں جی۔ لیکن اس سے پیچھے والا نام یہ مجھے کنفرم یاد ہے۔ تونسوی صاحب بھی بہت سارے ہیں، جی جی بالکل، بہت سارے ہیں، ابو جی کے خیر المدارس کے اندر شاگرد ہیں، ماشاءاللہ۔ کبیر والا کے اندر جو بڑے بڑے جی جی، کبیر والا استاد ہیں بہت بڑا ان کے مدرسہ ہے۔ وہاں پر بھی شاگرد ہیں، مطلب کوئی مدرسہ ایسا نہیں جہاں ابو کے شاگرد ہیں۔ ابو کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں استاد جی، ابو کہتے ہیں کون، میں تو آپ کو نہیں جانتا کہ فلاں سال ہم نے آپ سے یہ کتابیں پڑھی تھی۔ ماشاءاللہ، ابو جی ہیں ویسے صرف اور نحو کے بہت پاوا جس کو کہتے ہیں نا، بہت بڑے استاد ہیں پاکستان میں، مفتی حسن صاحب کے مدرسے کے، اور بھی مطلب پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہ مجبوری یہ ہے کہ آ نہیں سکتے، افغانستان سے لوگ قافلے لے کے مطلب آنا چاہتے ہیں، لیکن ڈیرہ غازی خان کا ضلع ہے، وہاں پہ غیر ملک کا جو لوگ ہے نا وہ نہیں رہ سکتا، کی وجہ سے جو ہے نا اجازت نہیں ہوتی، ورنہ ابو اشتہار بھی نہیں لگاتے، اس کے باوجود بھی طلباء کی تعداد 100-200 سے اوپر ہو جاتی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں۔ اچھا امیر عمر بھائی، سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گھر والوں میں کسی نے تنقید کی ہو آپ پہ کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کے والد صاحب اتنے عالم دین اور آپ کون سا کام کر رہے ہو ٹک ٹاک کو، پتہ ہے نا وہ نکتہ چینی تو لازمی ہے، بالکل، تو کسی نے ایسی تنقید کی ہو؟ اصل میں ہماری جو خاندان ہے سمجھ لیں، مطلب ابو کی سائڈ سے یا جو رشتہ دار ہیں ان کی سائڈ سے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، صحیح، ماشاءاللہ، تقریباً 90% سارے جو ہے نا وہ سپورٹ میں تھے، ابو جی بھی سپورٹ میں تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ چیز آپ بنائیں کریں، لیکن ایسا خیال رکھیں کہ لوگ ہم پہ باتیں نہ کر سکیں۔ آپ کے ابو ایک شیخ الحدیث ہے، کوئی ایسا نہ کہے کہ دیکھو ایک شیخ الحدیث کا بیٹا یہ کام کر رہا ہے۔ وہی چیز جو میں نے شروع میں بتائی نا آپ کو، جو ہم میں نے نوٹ کی ہے، ہم نے وہی چیز کی ہے الحمدللہ، اور آج بھی ہے۔ ہم لڑکیوں کو ویڈیو میں نہیں لے کے آتے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی گندی چیز ہے، وہ بھی ہماری بہنیں ہیں بالکل، لیکن بے پردگی، بے حیائی کے اوپر چلا جاتا ہے، پھر لوگوں کو غلط میسج آتا ہے اس چیز سے۔
تو دوسرا ہم مطلب اپنی ویڈیو میں ہم کوشش یہ فل 100% ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی ویڈیو بنائیں جو فیملی میں بیٹھ کے لوگ دیکھ سکیں. بہترین. ہم نے وہی کوشش کی. کوئی بھی غلطی ہوتی ہے جیسے مطلب لوگ ہمارے جی پر جی خاندان کی طرف سے تو تنقید نہیں ہے، سپورٹ ہے، لیکن علاقے کے اندر وہ آپ کو پتہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے. کوئی بھی بندہ ہو جو اس طرح کا کام کرو نا پہلے ٹانگیں کھینچنے والے بہت پاکستان ہوتے میں ہیں. ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، ہاں اللہ جی رب العزت ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ کوئی سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ رہا ہو نا تو وہ سیڑھی پکڑیں گے نہیں تاکہ آسانی سے اوپر چڑھ جائے، ہاں جی. کھینچتے ضرور ہیں. الحمدللہ مطلب کہ ہمارے استاد تک بھی ہماری سپورٹ میں تھے سارے. ماشاء اللہ میرے بہترین. ایک استاد ہیں مولانا خلیل الرحمان صاحب، صحیح. تو ایک ابو جی عمرہ کر کے گئے تھے، مطلب وہاں گھر پہنچے، ٹھیک. وہ کچھ ہیں علاقے والے، نام تو نہیں لوں گا تو انہوں نے ان کا کہنا یہ عمرے پہ مبارکباد دینے آئے، اور مبارکباد دینے کے بعد نا فوراً کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کا بیٹا کیا کیا بنا رہا ہے. اچھا. ہاں جی. ابو تھوڑا پریشان ہوگا کیونکہ ابو دیکھتے نہیں موبائل میں. ابو نے پہلے نصیحت کی ہوئی تھی ایسا کچھ نہیں بنانا جو مطلب لوگ ہمارے پر انگلیاں اٹھائیں. ابو کی عادت ہے ویسے جس چیز میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا وہ تھوڑا اس طرح بٹن کو پکڑ کے نا سوچتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ابو کچھ گہری چیز سوچ رہے ہیں. تو اور بھاگ جاؤ، غائب ہو جاؤ. نہیں، ابو ہمارے ساتھ اس طرح فرینڈلی ہیں، کوئی دوست بھی ایسے فرینڈلی نہیں ہوگا صحیح. بہترین. ہمارے ماشاء ساتھ. اللہ. یعنی مطلب کہ بس جیسے آپ استادوں سے ہی بھاگے ہیں، مدرسے سے ہی بھاگے ہیں، گھر ہاں سے نہیں. ادھر سے ابو سے نہیں بھاگے وہ لوگ. اور استاد ہمارے بیٹھے تھے نا وہ بہت ہی مطلب ہمارے اچھے استاد تھے، سارے استاد ہی اچھے تھے، مطلب وہ اس طرح چلاک تھے. اس نے فوراً پوچھا اس آدمی سے بھائی یار آپ ہمیں بتاؤ کہ اس نے ایسا کیا بنایا، ہمیں بھی پتہ لگے نا ہمارا شاگرد کیا کام کر رہا ہے. پھر انہوں نے جو ہے نا ایک موبائل نکالا، ویڈیو دکھائی، کہتا ہے یہ دیکھو آپ کا جو ہے نا شاگرد یہ بنا رہا ہے. اس میں کیا تھا، ہم نے ویڈیو بنائی تھی گھاس کاٹتے تھے، میں نے بتایا ہم گھاس شروع میں کاٹتے تھے نا، ہمارے پاس گدھا ریڈی ہوتی تھی. صحیح. ہم نے کیا، میں نے بھائیوں کا میں نے کہا یار آج میں نے نا ایک پراڈو لی ہے. اچھا. ہاں جی پراڈو لی ہے. وہ بھائی شوق ہو گئی یار پراڈو لے لی، کہاں سے پیسہ کمایا، کیا کیا ہمیں بھی بتاؤ. میں نے کہا جو دکھاتا ہوں باقی باتیں بعد میں. گیا وہاں پہ دکھایا، وہ سامنے نا وہ گدھی کھڑی تھی. میں نے کہا یہ دیکھو میری پراڈو 4 ٹانگوں والی. اب وہ ویڈیو دیکھ کر کہتا دیکھو تمہارا بیٹا اس موبائل کے اندر نا یہ چیز لے کے آیا، گدھی لے کے. اب میرا استاد جو ہے نا وہ تھوڑا 1 سیکنڈ سوچنے لگے. اس نے کہا حضرت مجھے یہاں پہ پڑھاتے ہوئے کم سے کم 5 سال ہو گئے ہیں، میں 5 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ لوگ اسی گدھے کے اوپر بیٹھ کے گھاس کاٹنے جاتے ہیں. وہ خراب نہیں، وہ ویڈیو میں لے کے آیا خراب ہو گیا. خراب ہوں گے. اس دن کے بعد پھر بات جو ہے نا منہ پہ کسی نے نہیں کی، بیک پہ جو ہے نا وہ ابھی بھی آج تک بھی لوگ کرتے رہتے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن کرنے دیں. ہم نے کبھی کیونکہ گناہ ہمارے کم ہوتے ہیں، بس دعا کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت سپورٹ ان تھی کو ہماری ہدایت. ماشاءاللہ. یہ بھائی ہے جی جی شروع سے ہی مطلب فل سپورٹ تھی بھائی کی، ماشاء اللہ. والد صاحب کی، سب کی. ان کی سپورٹ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو بھی جو ہے نا شروع میں آگے لے کے آؤں، لیکن ہم اپنی طاقت سے ہار گئے. انہوں نے اپنا پھر کنٹینٹ دینی باتیں اور اسلامی باتیں منوا کے نا اپنا سٹینڈ لیا، اور الحمدللہ اس کے بھی آپ کافی سارے فالوور ہیں. ماشاء اللہ بہترین. شروع میں جیسے کہتے ہیں نا ہم نے تھوڑی انگلی پکڑ کے لے کے، لیکن اب یہ میری سارے بھائی میری انگلی پکڑ کے مجھے لے کے جا رہے ہیں. سمجھو ماشاء اللہ بھائیوں بہت کی بہترین. سپورٹ سے ہی اب ہم مین چیز اس جگہ پہ اتفاق ہے، ہیں. بالکل اتفاق ہاں ہے. جی اکیلے رہیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی ٹانگ کھینچے گا، کوئی بازو کھینچے گا. جب اکٹھے ہوں گے تو ہر کوئی گھبرائے گا بھائی ایسے دور ہی رہو. بالکل. تو کبھی آپ نے ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد، ویڈیو آپ نے پوری محنت سے بنائی، ہاں جی دل مطمئن نہیں ہوا کہیں پر جا کے یار یہ یہاں پہ تھوڑی سی کسر باقی رہ گئی ہے، اگین دوبارہ بناتے ہیں، کبھی صحیح. ایسا ہوا ہو؟ اصل میں ایسا ہمارے ساتھ بہت ہوا ہے. ہم ویڈیو بناتے ہیں، مطلب ہمارے ٹیم والے بھی کہتے ہیں یار یہ اتنا کوئی خاص کنٹینٹ نہیں ہے، چھوڑو یار کیوں اتنی دور لے کے جا رہے ہو، ٹائم ویسٹ ہوگا، بس ادھر کدھر ہی بنا لیتے ہیں. میں کہتا نہیں یار بنانی ہے، بنا کے آتا ہوں. وہ مطلب میرے دل کو بھی ایسا کر دیتے تھے یار، مجھے بھی ایسا لگتا ہے یار ویڈیو پوسٹ نہیں کرنی چاہیے نا، فضول ویڈیو ہے. میں کئی بار ان ویڈیو کو رکھ دیتا تھا، بیک پہ پوسٹ نہیں کرتا تھا. لیکن یقین مانے میری اس ٹائم فیس بک یوٹیوب کی ہسٹری کی سب سے زیادہ وائرل ہونے والی وہی ویڈیوز ہیں. وہی ویڈیوز ہیں. اب میں نے ان کو کہا اس سے کیا جو اندازہ لگایا؟ ان سے اندازہ لگایا کہ جو تم لوگوں کو ویڈیو اچھی نہ لگے مجھے بتایا کر، میں پہلے پوسٹ کروں پہلے گا. وہ ڈالیں. اللہ اکبر. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ کی ماشاءاللہ ویڈیوز کے اندر بے حیائی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گالی گلوچ نہیں ہے. تو ان 3 چیزوں کو نکال کے پھر تو کنٹینٹ بنا ہی نہیں سکتے. بالکل. تو اس کے پیچھے دماغ کس کا لگتا ہے ایسا کنٹینٹ ہم لے کر آتے ہیں؟ یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ابھی یہ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ بھی ایسے سمجھ لیں شروع میں سارا کچھ مطلب کنٹینٹ کو سوچنا، مین چیز تھی ساتھ میں پڑھائی بھی. وہ پڑھائی تھی، ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ اس چیز میں ہو نا، کوئی غلطی کرے نا، موبائل یوز کر رہا ہو، کوئی نقصان ہو، امت ماں کھنچ کے مارتی ہے پھر چلا PUBG. یہ سارا تیری وجہ تو ہے، ایسی سڑیا تو گیم کھیل رہا ہے تیری وجہ تو ہے، بل زیادہ ہے موبائل مطلب تو چارجنگ زیادہ کی ہے. یہ وہی وجہ ہوتی ہے نا. وہ استاد بھی ہمارے ایسے تھے نا، جب کچھ سبق نہ آتا
تو وہ یہی بات کرتے تھے اور بنا ٹک ٹاک ہاں تیری ٹک ٹاک بنا ہوا اب میرا مدرسے سے بھی مطلب کہ ایک بار دل اٹھ گیا تھا اچھا پڑھائی میں میں ہاں تو میں نے کہا تھا ابو سے میں نے نہیں پڑھنا. وہ میرا تقریباً میرے خیال میں خامسہ کا سال تھا. وہ دل اس لیے اٹھا تھا, تھوڑا وفاق والوں کا بھی قصور ہے اچھا وہ اس لیے اٹھا تھا, ہم لوگوں نے ثانیہ پڑھی, ثالثہ غیر وفاق تھی, رابعہ پڑھی. رابعہ اب فاقوری. خوشی یہ ہوتی ہے سال پہلے اگلا سال غیر وفاق کے مزے کریں گے, وہ وفاق میں ہو گیا اوہ. ہاں وہ خمسہ خمسہ لیکن دو اس سال. کا ہمیں فائدہ یہ ہوا وفاق میں ہوا, اس کی وجہ سے ہم نے اس کو اچھے سے پڑھا. ورنہ ہوتا ہی ہے جو غیر وفاق ہے اس پہ بندہ پڑھتا نہیں ہے. پڑھتا نہیں ہے, بس ہاں بس چھٹیاں ادھر ایسے ہی گھوم ادھر چھٹیاں. گھوم, بالکل ایسے ہی. ہاں جی, لیکن پھر وہ میں نے چھوڑ دیا تھا. ہوں. اس کو درمیان میں آخری 2 مہینے بعد جو نا ابو نے بڑی دعائیں کی تھی, استادوں نے دعائیں کی تھی. ایک استاد نے جو ہے نا, استاد ہمارے اتنے اچھے ہیں نا, ایک استاد نے نا بلا بلا کے سمجھایا تھا. بس وہ اللہ نے واپس بلانا تھا اپنے راستے پہ, تو آیا الحمدللہ. اس ٹائم کے بعد میں نے یہ چیز نظر رکھی کہ یہ بھی چلاؤں گا سوشل میڈیا, یہاں پر بھی. میں وہاں پہ تحصیل ٹاپ کرتا تھا جو بھی ہوتا تھا. ماشاء اللہ. میں نے اس سے لے کر رابعہ جلالین کے بعد سے نا جو بھی درجہ ہے میں نے اس میں تحصیل ٹاپ کیا ہے. ماشاء اللہ, تو بہت ساتھ میں بہترین. پھر سوشل میڈیا کو بھی رکھا, صحیح. دونوں طرف سے ٹاپ کیا. سٹوری بھی خود بناتا ہوں, سوچتا ہوں اللہ کی طرف سے اللہ پاک مدد کرتے ہیں. الحمدللہ. زیادہ زور لگا سٹوری نہیں آتی, کسی چیز کو دیکھ لو نظر پڑ جائے بندہ سٹوری بنا لیتا ہے. ایسا ہی ہے, ہم نے شروع میں یہاں پہ مدینہ المنورہ کے ولاگس بنانا شروع کیے. تو ظاہر سی بات ہے, مدینہ ایک ہسٹری ہے, تاریخ ہے. بالکل تو یہاں کی تاریخ بھی یوں سمجھ لیں, ہم اگر ولاگس بنانا شروع کریں تو 100 دن 200 دن 1 سال لگا لیں, 1 سال میں یہ ختم ہو جائے ختم ہو جاتا گا. یعنی کہ ولاگس وغیرہ تاریخ مکمل ہو گئی. اس کے بعد ہم کیا دکھائیں گے. تو ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بہت بڑے انفلوئنسر ہیں کراچی میں. لنکڈ ان کے اوپر ان کا کام ہے, ٹک ٹاک وغیرہ پہ نہیں. صحیح ہے. تو وہ آئے تھے عمرہ کے لیے, تو ہم نے ان سے مشورہ کیا. تو وہ کہتے ہیں اب کم از کم 3 سال کا پلان لے کر چلیں. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. کیسے؟ شروع میں ہم نے یہی رکھا تھا کہ پوڈ کاسٹ کے اندر ہم جسٹ بات کریں گے مدینہ منورہ کی کیفیت کے اوپر. ان کا آپ فیل ہو جائیں گے. ایک ہی بات, ایک ہی سوال آپ ہر کسی سے نہیں دہرا سکتے, تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا آپ کو. تو پھر مائنڈ میں آیا کہ جو انفلوئنسر آ رہے ہیں اس کے لیے پوری ٹیم ہم نے بٹھائی. صحیح ہے. آپ کے آنے سے پہلے پوری آپ کی جو ہے نا سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ہاں جی وہ ٹیم کے حوالے ہو گئے تھے. وہ صحیح. پھر خود سرچ کر کے نکال رہی یہ سوال یہ فلاں فلاں. کیونکہ بعض کا میں نے جیسے ہمارے لیے کہ تھوڑا مشکل ہوا ہوگا کیونکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا کبھی کسی کا زیادہ. ہاں, پہلا آپ کا انٹرویو تھا یہ. ایک انٹرویو ہوا تھا پہلے جب میں وہ میں نے وائرل ہوا دیکھا. تھا, وہ بھی واٹس ایپ پہ آن لائن ہوا تھا. ہاں, واٹس ایپ آن لائن پہ. تو پھر سوالات نکالنا, تو سوالات بھی ایسے ہی کہ کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھے, کیونکہ بالکل یہ مدینہ منورہ ہے. بالکل چاہ کے بھی نہیں ہم کر سکتے, ایسے ہی ہے. وہ کرنا بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو بھی آ رہے ہیں بہترین نکلتے جا رہے ہیں. اب اسی کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں کہ نیو کمر آ رہے ہیں ٹک ٹاکر, ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے اگر وہ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے فن, جیسا کہ آپ کر رہے ہیں, آپ کو دیکھتے ہوئے صحیح. ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کیا چیزیں وہ لازمی اپنے مائنڈ میں رکھیں اور یہ بجٹ ایک لے کر چلیں اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جو نئے کریٹر ہیں نا ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ وہ لوگ جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں اس کو شروع سے ہی ایسی سوچ ایسی نیت سے اور ایسے اس کو اچھے طریقے سے لے کے جائیں کہ بعد میں آپ کے پر انگلی نہ اٹھے. زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں نا وہ نیگیٹو طریقے سے خود کو اٹھا تو لیتے ہیں, ہے ہی نیگیٹیوٹی ہاں جی ہر طرف. اٹھا لیتے ہیں. کوئی مطلب کسی کی جان بوجھ کے کسی کو غلط بیان کر کے اس پہ بالکل الزام لگا کے ایسے لڑکیاں ہی. لے کے گالیاں مطلب کچھ بھی ایسا. ویسے آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگ, اب کوئی ویڈیوز لیک ہو گئی جی پتہ نہیں کیسے وہ ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں. اس چیز سے ہٹ کے آنا ہے اگر آپ لوگوں نے عزت والی زندگی جینی ہے, اچھا مطلب آگے چلنا ہے, لمبا چلنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ وہ چیز ہے اگر آپ وہ بنائیں گے کل کو لوگ آپ سے ملیں گے, وہ جانیں گے کہ بھائی یہ اچھی ویڈیوز یہ بناتا ہے, شخصیت ہے. یہ شخصیت ہے, یہ پہچان ہے یار, یہ ہمارے بچوں کو اچھی چیزیں دکھاتا ہے. جی اگر فنی بناتا ہے یار یہ ہم لوگوں کو اچھا ہنساتا ہے. بالکل. تو اسلامی کنٹینٹ ساتھ میں رکھیں, سارا دنیاوی کی طرف بھی نہیں آنا چاہیے. بالکل ہمارا بھی یہی سین ہوتا ہے کہ ہم 2 ویڈیو اگر فنی بناتے ہیں تو تیسری ہماری اسلامی کوئی نہ کوئی بالکل ایسے میسج ہی ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے سوچا یہی تھا کہ دنیا کو میسج بھی دینا ہے, اپنے لکش سے نہیں ہٹنا دین جی سے. تو ساتھ ساتھ میں لوگوں کو ہنسانا. ایک چیز آپ دیکھیں جیسے آپ نے کہا بھی جی ایک اسلامی کنٹینٹ لے کے آئیں گے لوگ بور ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی ساتھ میں اسلامی جو دین ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جی دین کو پیچھے نہیں چھوڑنا. اگر دین کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو آپ بھی پیچھے رہ جائیں گے. سیدھی بالکل. سی اس بات میں ہے. تو یہ سوشل میڈیا تو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو نیکی کا ایک کام کرتے ہیں نا, فار ایگزامپل کوئی اپنی حدیث کوٹ کرتی سوشل میڈیا کے اوپر, فار ایگزامپل اگر 10 لاکھ لوگوں نے دیکھی, ایک نے بھی عمل کر لیا تو آپ کا ثواب لکھا جائے گا. بالکل اب وہی اپوزٹ دوسرا طریقہ دیکھیں, اگر آپ نے کوئی گانا نارمل سا کوئی گانا بھی لگا دیا, ہاں جی
ایک بندے نے بھی سن لیا گناہ پر گناہ، بالکل. وہ ایک سنے یا 1,00,000 سنے یا 1 کروڑ اصل سنے. آج کل لوگوں میں صبر نہیں ہے. وہ کنٹینٹ جو اوریجنل بنا کے آئے گا نا، جو مطلب چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو جلدی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو صرف وہی راستہ نظر آتا ہے جو نیگیٹو والا ہے. اگر اس راستے پہ آئیں گے دیر لگے گی، لیکن پہچان ایسی ہوگی کہ آپ جو ہے نا اچھے اپنے آپ فخر کریں گے کہ بھئی ہم نے جو چیز بنائی ہے وہ اس اچھی میں بنائی ہے. مین چیز محنت. محنت. جب محنت لگے گی نا اور آپ کو پھر اس محنت کا نتیجہ بھی دیکھنے کو ملے گا. ہاں جی، کوئی آپ کو یہ نہیں بولے گا آپ نے فلاں کو کاپی کیا، ہاں کوئی جی، آپ کو بالکل یہ نہیں بولے گا آپ نے فلاں کی ویڈیو چوری کی، انسٹا سے چوری کر کے ٹک ٹاک پہ ڈال رہے، بالکل ان کا اپنا اوریجنل کچھ نہیں. ایسے ہی جب محنت لگے گی نا مزہ پھر آئے گا مزہ سننے آئے میں. گا. اور بجٹ کی بات آپ نے کی تھی شروع میں، جی. اس کے لیے میرے خیال میں بس ایک موبائل ہونا چاہیے. موبائل سے یعنی کہ شوٹنگ موبائل سے سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا کیمرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار آئی فون سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اینڈرائڈ سے نہیں ہوتی. اب میں آپ کو بتا دوں، میں نے پہلے 2 ملین فالوور اپنے 20-21 ہزار والے موبائل اینڈرائڈ سے کیا ہے، ماشاء اللہ. بغیر مائک کے. 2 ملین فالوور. وہ موبائل آج بھی ہے، میں نے کہا یار وہ ساتھی ہے اس کو باہر نہیں نکالنا، وہ میرے بڑے بھائی کو دیا ہوا ہے، صحیح. اس کے پاس ہوتا ہے. تو بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، موبائل پکڑیں. اگر آپ میں کوالٹی ہے کر سکتے ہیں تو آپ اسی موبائل سے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. وائس اوور ہے، آج کل جتنے بڑے کریٹر وہ وائس اوور کر رہے ہیں. وائس اوور کر رہے ہاں ہیں. جی، وائس اوور اگر آپ کو نہیں طریقہ آتا، وہ یوٹیوب پہ ہزاروں چیزیں بھری پڑی ہیں ایڈیٹنگ ہر کے لیے. چیز ہے. آپ دیکھیں آج کل تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا، اگر کنٹینٹ نہیں مل رہا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے. بہترین ہے. چیٹ جی پی ٹی نے دماغ کو ختم کر دیا انسان کے، ایسا ہی ہے. بندہ سوچتا ہی کچھ نہیں ہے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو جی. آپ نے جیسے کہا کہ وہ مطلب کہ میں نے جیسے ابھی بات کی نا کہ انسان کو اسلامی چیز بھی لے کے نہیں چاہیے. اب ہم فنی چیزوں میں کام کرتے ہیں، جی. ہماری پہچان مطلب اس چیز سے، لیکن ہماری اسلامی نام سے بھی پہچان ہے. وہ پہچان ہمارے اس بھائی سے ہے. جو بھی ہماری اسلامی ویڈیو ہوتی ہے ہم اس بھائی کو لے کے آتے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ ان کا اکاؤنٹ ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو، علاقے میں فلاحی کام اس بھائی کے تھرو کروا رہے ہیں اکاؤنٹ میں. ماشاء اللہ. کیونکہ سارے جو ہے نا اس چیز پہ نہیں لگ سکتے، لوگوں کی سوچیں ہوتی ہے. جی جی. اسلامی کام الحمدللہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان میں مطلب لوگ ویڈیو بنائی اللہ کے راہ پہ کوئی دیتا ہے جی جی. تو کتنا کس نے دیا، وہ سارا مطلب 1-1 روپے کا حساب دے کے نا. بہترین. تو ماشاء اللہ. الحمدللہ ہم نے کہا یار علاقہ ہمارا غریب ہے، اس میں ہمارے پاس اللہ نے پاور دیا ہے. اللہ کل پوچھے گا بھی آپ لوگوں نے کیا کیا تھا، ہم نے آپ کو پاور دی تھی. تو ہم نے اچھے کام بھی کرنے ہیں اس میں، اپنے فنی بھی بنانی ہے ویڈیوز، لوگوں کو ہنسانا بھی ہے. تو اس بھائی کا اکاؤنٹ ہے ماشاءاللہ، انہوں نے 300 کے قریب نلکے لگوا کے دیے پانی کے لوگوں کی. تقریباً بہت ساری مساجد بنوائی ہیں. ماشاء اللہ. مساجد بھی ایسی ایسی میرے خیال میں جن پہ بہت زیادہ بجٹ لگا ہے، کروڑ سے بھی زیادہ. ہاں جی، بڑی بڑی مساجد ہیں. تو ابھی بھی چل رہی تھی، ہم عمرے پہ ہیں لیکن چل رہی ہیں ابھی بھی. اور بہت سارے غریب لوگوں کے گھر مطلب بنوا کے دیے ہیں. مطلب حسب توفیق جس طرح اللہ پاک ویڈیو بناتے ہیں، اللہ پاک بھیج دیتا ہے کسی کو، پھر وہ ان کو دکھاتے ہیں بھائی یہ آپ نے جو دیا ہے. کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ اعتماد نہیں کرتے، اعتماد والی چیز نہیں ملتی. ہمارے یہ بھائی جو بھی مطلب کوئی بھیجتا ہے ان کو دکھاتا ہے بھائی آپ نے یہ پیسے بھیجے ویڈیو میں بول کے، آپ کا یہ سامان ہے اور یہاں یہ دکان سے لے رہا ہوں، یہ بل ہے، یہ سارا کچھ ٹوٹل 1-1 روپے کا حساب دکھاتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی، اللہ رب العزت ہے. تو بھائی کا ماشاءاللہ اس اکاؤنٹ سے یہ ہے. اور ساتھ میں اسلامی جو ہے نا چھوٹا ہمارا بھانجا ہے تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. اسلامی ویڈیوز ہوتی ہے ماشاءاللہ بہترین. آپ دیکھیں کبھی ہمارا دوسرے بھائی محمد ابو بکر بھائی، وہ بھی اسلامی اس کا اکاؤنٹ ہے. عمر اور دوسرے بھائی کا کیا نام ہے؟ ہمارے گنتے ٹائم لگ جائے، ہم 9 بھائی ہیں. ماشاءاللہ. نام بتائیں نا، نام بتا دیں. سب سے بڑے بھائی کا نام محمد یونس، محمد جو ان سوشل میڈیا والی چیز سے باہر ہے. صحیح. وہ کاروباری انسان ہے، ٹھیک. اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد محمد یعقوب صاحب ہیں، والد صاحب کے ساتھ پورے مدرسے کو بھی سنبھالتے ہیں. صحیح. غریبوں کو بھی دیکھتے ہیں. مطلب کہ سارا یہ نظام جو ہوتا ہے مدرسے والا یہ بھائی سنبھالتے ہیں. صحیح. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد محمد ابو بکر بھائی ہے. ٹھیک. پھر بندہ نا چیز اس کے بعد محمد امیر معاویہ صاحب جو ہمارے کیمرہ مین ہیں. ماشاءاللہ. اور محمد بن یمین صاحب جو ہمارا مین دوسرا وہ اس میں ہوتا ہے فنی میں. محمد عثمان حیدر صاحب، محمد سلمان صاحب، محمد سفیان، اور 2 سسٹر ہیں. ایک سے بڑھ کے ایک ماشاءاللہ پیارے نام ہے. ہاں جی، اور بہت چن کے رکھے، بہت سوچ سمجھ کے رکھے گئے. بالکل ایسے ہی ہے. ماشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. آپ کے والد صاحب کو بھی پروموشن آتی ہوں گی آپ کے پاس. جی بالکل. کبھی کوئی ایسی پروموشن کو آپ نے نہ کی ہو کہ بھائی اس میں ہمیں کوئی اختلاف دین بات لگتی ہے؟ جیسے کہ پاکستان میں عموماً کوئی نہ کوئی اٹھ کے لے کر آ رہا ہوتا ہے اور کوئی فراڈ لے کر آ رہا ہو آپ کے پاس پہنچا ہو. بالکل. کہ یہ جیسا کہ اپلیکیشن کوئی ہو گئی، کوئی دھوکے والی چیز ہو گئی، اس کو پروموٹ کر دیں. ایسی بات ہے آپ کے پاس ٹریفک ہے، بالکل. آپ نے اس کو نہ کیا ہو. ہمارے پاس اس ٹائم اگر میں آپ کو دکھا دوں شاید بہت ساری مل جائیں گی. اتنی کوئی مطلب پروموشنز آتی ہیں جو جوئے کی ہوتی ہے، بیٹنگ. اچھا. ہم اس کو نہیں پروموٹ کرتے.
مجھے صحیح انہوں نے صرف 15 سیکنڈ مطلب 30 سیکنڈ کی ویڈیوز کے لیے 1x بیٹ تھی 5 لاکھ تک بھی آفر کی تھی. ہم نے کہا بھائی نہیں لینی. ایک نہیں بلکہ میرے اکاؤنٹ میں دیکھیں کوئی مجھے لگتا ہے کوئی اسی ایک سال کے اندر کوئی 10 سے 20 ہزار لوگوں نے میسج کیا ہوگا اس پر بیٹنگ والی کے لیے اللہ پروموشن اکبر کے لیے. ہم نے کبھی نہیں بنائی. ایک تھی اس نے مطلب جیسے بندے سے دھوکا ہو جاتا ہے. جانتے ہیں الحمدللہ جی یہ چیز بھی جانتے ہیں کہ بھائی کیا غلط ہے کیا نہیں. اللہ نے الحمدللہ دین پڑھا ہے. لیکن اس میں ہم سے بھول یہ ہوئی تھی وہ ساتھی تھا کوئی رشتہ داری تھا. اس نے کہا یار یہ والی ویڈیو بنانی ہے بیٹنگ نہیں ہے. میں نے ان کو جتنے بھی دوست ہیں جو بھی مطلب کرواتے میں نے کہا بیٹنگ والے کے لیے مجھے میسج بھی نہ کیا کرو بس سیدھی سی بات ہے چاہے جتنے پیسے دیے. تو اس نے کہا یار بیٹنگ نہیں ہے. پھر اس کو تحقیق نہیں تھی. انہوں نے آگے سے پیسے لے لیے اور مجھے پیسے دے بھی دیے. اب جب بنانے لگے تو جو اس نے اسکرپٹ دی میں نے کہا یہ تو صاف بیٹنگ ہے. کس نے کہا بیٹنگ نہیں ہے. مطلب وہ ٹریڈنگ تھی یہ اوپر جائے گی لائن نیچے جائے گی کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا اس کا. وہ تو میں نے کہا جوا ہے ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا ہوگا. اوپر جائے گی نیچے جائے گی ہمارے پیسے ڈبل جائیں گے ڈبل آئیں گے. ظاہر سی بات یہ تو جوا ہے. تو میں نے اسے کہا یار میں یہ نہیں بنا سکتا. اس نے کہا کہ آپ اب تو بنانی پڑے گی. ان سے زبان ہو گئی ہے کہ ہم بنائیں گے پیسے بھی لے لیے. اب تو مجھے بھی نہیں پتا تھا بنانی پڑے گی. میں نے کہا یار اب اس میں مطلب کوئی دماغ کام نہیں کرتا. میں نے کہا اس میں کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں جو جائز طریقہ تھا. ہاں کہتا ہے اس کے اندر جو سونا ہوتا ہے بندہ لے کے رکھ لے. جیسے گولڈ ہے اب ہم ریئل میں لیتے ہیں اس کی قیمت وہ لیتے ہیں مطلب وہ 1 تولے کا 2 تولے کا وہ دے دیتے ہیں. وہ ریٹ وہی ہوتا ہے. سونے کا جیسے قیمت ملک میں ریٹ بڑھتا ہے تو اس کا بھی وہاں بڑھ جاتا ہے. پھر اس کو آپ بیچ کے جو پروفٹ وہ رکھ. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا میں یہ بناؤں گا. کہتا ہے یار وہ بھی بول دینا. میں نے کہا میں نہیں بولوں گا. تو اب اس نے جگاڑ کیا نکالا. کہتا ہے ویڈیو وہی بنا مطلب جو آپ چاہتے ہیں. میں نے اس لوگوں کے ساتھ بولا بھائی اس کے اندر یہ چیز ہے. 2 طریقے ہیں. ایک جوئے والی سائڈ ہے ایک یہ سائڈ ہے. جو اسلام کے اندر جائز طریقہ وہ یہ طریقہ ہے. آپ یہ کریں اس پہ پیسے لگے یہ رکھیں. دوسرا طریقہ میں نے وہ بولا. میں نے کہا میں تاک صحیح بولا پرا رہو. صحیح بہترین. ہاں جی وہ بھی میں نے اسے کہا تھا کہ یہ آپ کمپنی والوں سے کہہ دیں آپ نے پیسے واپس لینے پیسے واپس لے لیں. مجھے نہیں پتا صرف لگانی ہے. مجھے ٹائم بتا دے کتنے ٹائم تک لگانی. پھر میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا. میں رکھوں گا نہیں. لنک وغیرہ میں نے نہیں لگانی. جو آئے گا آئے گا نہیں آئے گا نہیں آئے گا. وہ ویڈیو ہم سے غلطی ہوئی تھی لیکن وہ بنانی بھی نہیں چاہیے تھی. ایسی بھی نہیں بنانی چاہیے تھی ہمیں. لیکن وہ کیونکہ ایک انسان کو وہ کہتے ہیں گلے پڑ گئی تھی. ہاں گلے پڑ گئی تھی. وہ زبان بھی ایک چیز ہوتی ہے تو اب بندہ کنفیوز ہو گیا کیا کریں. لیکن پھر بھی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے وہ گائیڈ کیا تھا لوگوں کو. صحیح. کبھی کوئی نعت وغیرہ کا شوق بھی ہے؟ یہ ہمارے بھائی ماشاءاللہ پہلے نعت خان تھے. اچھا ماشاء اللہ. جلسوں میں نعتیں پڑھتے تھے. بہت لیٹ بتایا آپ نے. مدینہ منورہ آ کے کوئی نعت لیکن کافی ٹائم سے مطلب مصروفیات کی وجہ سے پھر چھوڑ دی. کم از کم 6-7 سال ہو گئے میں نے نعت کوئی نہیں ایک پڑھی. آدھا شعر ہی ہو جائے. ویسے تو مدینہ کی آپ کو پتہ ہے انوارات برکات بے فیوزات شک کیسے ہی ہے. تو ماشاء اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا مدینہ کی گلیوں میں رحمت بستی ہے. مدینہ وہ شہر ہے جس کی فضاؤں میں درود گونجتا ہے. بے شک کیسے ہی ہے. وہ شہر ہے جس سے روحوں کو سکون دل کو قرار ملتا ہے. بالکل ہے. بے شک. یہ ہجرت کا شہر ہے. یہ محبت کی پہچان ہے. مدینہ وہ شہر ہے جس کو دیکھ کر دل جھک جاتا ہے آنکھیں نم ہو نم جاتی ہو ہیں. جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی کیسی بستی ہے ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت رحمت برستی ہے. برستی ہے. کوئی شک نہیں. بے شک بے شک. جب ہم یہاں پہنچے تو میں حقیقت بتا رہا ہوں. ہم پہلے وہ جب چھوٹے ہوتے تھے ایک ہمارے پاس نقلی کیمرہ ہوتا تھا. نقلی کیمرہ اس کے اندر ایسے کرتے تھے مدینہ آتا تھا مکہ آتا تھا. میں اس وقت سوچتا تھا میری امی کہتی تھی یہاں سے دیکھو وہاں سے نظر آ رہا ہے. نظر آ میں چھت پہ بھی جاتا تھا. اس وقت بھی اتنی محبت تھی مجھے. حالانکہ امی جی ویسے کہہ رہی ہوتی تھی میں اس کو لے کے میں ہاں مجھے نظر آ رہا ہے. یہ تو بالکل نظر. مکہ بھی نظر آ رہا ہے مدینہ بھی. بڑی تڑپ تھی بڑی جذبہ تھا. ہر انسان کی تمنا آرزو ہوتی ہے کہ میں مدینے جاؤں مدینے جاؤں. بے شک. مکے جاؤں. حقیقت بات ہے کچھ دن پہلے ایک بہن ہے ہماری دبئی سے. انہوں نے مجھے میسج کیا قاری صاحب یہ جو پاکستان میں کتنے پیسے لگتے ہیں عمرے کے. میں رات کا ٹائم تھا. میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ مجھے کروا دے. دل میں ایسے خواہش تھی مجھے ایسے لگا. ابو جی کے پاس گیا. میں نے کہا ابو جی وہ جو آپ کے دوست ہیں پوچھیں کتنا خرچہ لگتا ہے. ابو جی نے کہا کیوں کیا بات ہے. میں نے کہا وہ 2 بندوں کا مجھے بتائیں ذرا. ابو جی نے بھی یہی کہا ہے کہ جیسے دل میں آیا کہ امید ہے کہ شاید آپ کو عمرہ ہو جائے کرا دیں. تو میں تو اس وقت نفل پڑھ رہا تھا. حقیقت بات ہے میری آنکھوں سے آنسو تھے. میں کہ یا اللہ
یہ پیسوں کی بات نہیں ہوتی، کروڑوں روپے والے بھی دیکھے ہیں جو مدینہ نہیں آ سکتے، نہیں آ یہ سکتے، بلاوے کی ایک بلاوا ہے بھی بلاوا ہی ہوتا ہے، جب بلاوا آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس بہن نے کہا کہ کل سے آپ تیاری کریں، اتنا خرچہ میں نے بتایا، اس نے کہا آپ کے ساتھ جو بھی 2 بندے چلے جائیں۔ میں نے ابو کو بتایا، پھر اللہ میں نے اکبر، اس دن پتہ نہیں کتنے نفل پڑے، مجھے یاد بھی نہیں، حقیقت بات، میں نے کہا واہ، جو سوچتے تھے، جو تمنا تھی، جو آرزو تھی، جو خواہش تھی، مدینہ جائیں گے، اللہ نے وہ بلا لیا سبحان کیا بات ہے، الحمدللہ۔ ماشاء اس دن میں نے بہن کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے پیسے بھیجے، پیسے اتنے بھیج دیے کہ اس سے تیسرے آدمی کا بھی عمرہ ہو سکتا تھا۔ اللہ اکبر، امی کا بھی بڑا شوق تھا کہ میں جاؤں گی، ہوں، تو میں نے کہا امی آپ جائیں، تیسرے بندے کا بھی ہے، پیسے اتنے بھیج دیے انہوں نے، اس کے علاوہ بھی خرچہ بھی ہو جائے گا ہمارا اچھا۔ ابھی میں نے بہن کو بتایا کہ ہم 3 بندے جا رہے ہیں آپ کے پیسوں سے، اچھا خاصا ہم 3 بندے جائیں گے، ہمارا کھانے کے لیے بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے 2 لاکھ تک اور بھیج دیے۔ انہوں نے کہا اللہ یہ اکبر، کھانے کے لیے وہاں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، تو الحمدللہ بالکل ہمارا کچھ بھی نہیں لگا۔ پھر میں نے ابو جی سے کہا ہم کچھ لگائیں گے اپنا، تو یہ سوچ رہے تھے، بہن جی نے اوپر سے 2 لاکھ بھیجا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے کہا بہن جی چاہتی ہیں کہ یہاں ہم پہنچے ہیں تو کل ابو جی کا مسجد نبوی میں قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اب میں بھی یہی سوچ رہا ہوں انشاءاللہ مکے میں بھی جا کے ہم ایک بار قرآن پاک مکمل کریں گے۔ ماشاء اللہ، جس بہن نے یہ کرایا، میں یہ سوچ رہا ہوں، میرے 10 دن سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی، میں نے کہا میں اسی فضولیات میں لگ جاؤں گا، یہ تصویر بنا، وہ ویڈیو بنا، کچھ بنائی ہے جو یادگیری کے لیے، صحیح، اسی میں لگ جاؤں گا، توجہ اس میں ہوتی ہے ویڈیو اچھی بنی ہے یا نہیں بنی۔ میں نے کہا جس بہن نے یہ عمرہ کرایا تاکہ ان کو اجر ملے، اجر ملے، قرآن پاک پڑھا ان کو اجر ملے، یہ اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ہر لفظ، ہر منٹ ہمارا عبادت میں گزرے ماشاءاللہ۔ سبحان یہ اللہ، ہماری سٹوری ہے، اور مدینہ سے ماشاءاللہ محبت اور مکہ سے محبت سبحان اللہ، کس کی نہیں ہے، ہر مسلمان کے دل میں تڑپ ایسا ہی ہوتی ہے، ہے بے ماشاءاللہ۔ شک ایسا ہی ہے، کوئی ایک جملہ نعت کا ہو جائے اگر یاد ہے تو وہ میں نے شعر ماشاءاللہ سنا دیا ہے، یا الہی۔ صحیح ہے، سبحان اللہ، زبردست۔ کٹ۔ اچھا امیر عمر بھائی، کرکٹ کا شوق تو ہوگا آپ کو آف کورس؟ اندھا شوق جس کو کہتے ہیں۔ ہاں، ویڈیو ایک کے بعد ایک جو آ رہی ہوتی ہے نا آپ کی ہاں جی، کرکٹ کے اوپر، یہ چھکے جا رہے ہیں، خود پڑے ہوئے سائڈوں پہ۔ ہاں جی، فیوریٹ ٹیم آپ کی؟ پوری ورلڈ کپ کا میچ ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے، بس پاکستان کے علاوہ تو کسی کو نہیں سپورٹ کریں گے، آجو بازو میں دیکھ لیں، آگے پیچھے کوئی اور اور پاکستانی؟ بنگلہ دیش کر لیتے ہیں کیونکہ ورلڈ کپ میں نہیں ہے نا، ہاں، صحیح لوگ صحیح۔ کچھ نہیں کہیں گے، وہ بھی پاکستان کی سائڈ ہے۔ پی ایس ایل میں کس کو سپورٹ کرتے ہیں، کس ٹیم کو؟ پی ایس ایل میں تو ویسے تو ہمارا جو ہے نا وہ ایک الگ سین ہوتا ہے، جیسے وہ ڈرافٹنگ ہوتی ہے 8 ٹیمیں ہوتی ہے نا، ہمارا بھی ایسے ہوتا ہے، ہم 15-16 دوست ہیں، اچھا، اس کے اندر نا گروپ بناتے ہیں، ڈرافٹنگ ہوتی ہے ہماری اپنی، بھائی ان کی چیمپئن ٹرافی جو جیتتی ہے اس کے لیے ٹرافی ملتی ہے، ہم نے رکھی ہوئی ہے سجی، پاکستان میں جو ہاں، مشہور جی ہے، جی جی جی، تو وہ کیا کرتے ہیں 2-2 ہو جاتے ہیں، 8 ٹیمیں ہیں، 2-2 مطلب بندے ہو جاتے ہیں، تو نا وہ سارا سلیکٹ کرتے ہیں، پرچیاں ڈالتے ہیں بھائی کس کے نصیب میں کون سی ٹیم آئی ہے، کون سی ٹیم آئی تو وہ ہے؟ جو جس کے نصیب میں ٹیم آتی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ فائنل کے اندر جو ٹیم آتی ہے جو جیتتی ہے وہ فری ہوتا ہے ہر خرچے سے، باقی سارے جو ہے نا پیسے ملا کے اس کو ٹرافی سجی کھلاتے بنائے ہیں، گا۔ ایسے کھاتے سارے ہی ہے لیکن ایسے، لیکن اس بار جو میری فیوریٹ ٹیم آئی ہے وہ ہے مطلب میری اسی میں جو ٹیم آئی ہے، نام تو ملتان سلطان تھا لیکن والی ترین نے چھوڑ دی، دوسرا اونر بن گیا اس کا، اس نے اس کا نام راول پنڈی رکھ دیا، مطلب راول پنڈی سمجھ لو۔ اچھا یعقوب بھائی، فلاحی کام آپ ماشاءاللہ کر رہے، فلاحی کام شروع کرنے کی سوچ کیوں، کس وجہ سے ہوئی؟ جی الحمدللہ، یہ جو سب سے پہلی میرے ذہن میں آیا کہ میں نے سوچا ہمارا جو مدرسہ تھا، ابو جی ہر سال تھوڑے تھوڑے پیسے لگا کے کوشش کرتے تھے مدرسہ بنانے کی، صحیح، ماشاءاللہ، کم از کم کوئی 20 سال ہو گئے ہوں گے۔ صحیح، ایک کمرہ بنایا، کوئی نیچے ہے کوئی اوپر ہے، ہوں، ترتیب نہیں ہے، آگے برآمدے نہیں ہے، ہوں، واش روم مدرسے کے وہ ٹوٹے پھوٹے بالکل درمیان میں، تو میں نے سوچا ہمارے پاس ایک اکاؤنٹ ہے، الحمدللہ لوگ دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز کو، صحیح، تو رمضان تھا، دو رمضان چھوڑ کے اس سے پچھلا رمضان تھا، تو میں نے ایک ویڈیو بنائی، میں نے کہا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، پوچھتے بھی تھے، میں چھوٹا بچہ بھانجا تھا، اس سے سوال جواب کرتا تھا اسلامی، میرے سوال جواب ہوتے ہیں وی آئی پی قسم کے ماشاءاللہ، بہت ساری دنیا دیکھتی ہے، ابھی میں ماشاءاللہ، مدینہ میں پہنچا، مکہ میں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ وہی ہے نا جو چھوٹے بچوں کو سبق سکھاتے ہیں، میں نے کہا بالکل، ماشاءاللہ، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ابو جی سے کہ میں ایک ویڈیو بناتا ہوں اپنے اکاؤنٹ سے، ہو سکتا ہے کوئی تعاون کرے اور ہمارا مدرسے میں یہ جو پریشانیاں ہیں ختم ہو جائیں۔ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی، ابھی اپلوڈ ہی کی ہے الحمدللہ، اسی ایک ویڈیو کے تھرو، دوسری بھی نہیں اپلوڈ کی،
ہمارا مدرسہ بھی بن گیا اور مسجد بھی جتنی رہتی تھی ٹوٹل بن گئی. ماشاءاللہ ماشاء اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے پیسے بھیجے ہیں تو میں نے غیب سے بھی اس کو کہہ دیا بھی وہ چیز بن گئی ہے. نہیں، اللہ. میں نے سوچا سوشل میڈیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو دکھاوا ہم کہیں گے. دور بیٹھے ہوئے بھائی کو اطمینان اور تسلی تب ہوگی جب ہم ویڈیو میں دکھائیں گے بھائی یہ آپ کے پیسے اتنے تھے، اتنے پیسوں سے یہ دکان کی پرچی ہے، یہ پہنچ گیا آپ کے اس کام پہ لگ گیا جس کے لیے آپ نے بھیجے تھے. وہی بندے آج بھی میرے ساتھ ماشاءاللہ رابطے میں ہیں. جب انہوں نے کچھ بھیجنا ہوتا ہے مجھ سے پوچھتے ہیں کہاں سے یہاں لگانا چاہتے ہیں یا کسی اور مسجد میں، تو وہ مجھے کہتے ہیں یہاں ان کو ضرورت ہے، کہاں سے پتہ کریں وہاں. صحیح. الحمدللہ شروع کیا، مسجد ہماری بن گئی مکمل، مدرسہ مکمل بن گیا، اس کے سامنے برآمدہ بھی بن گیا اور واش روم میں ایسی بنائی کہ ہمارے پورے علاقے میں قریب اس طرح کی نہیں ہے، بہترین قسم کی. ماشاءاللہ اور بیچ میں پارک بنا دیا، مدرسہ کھلا ہو گیا الحمدللہ. اس کے علاوہ میں نے اب 12ویں مسجد چل رہی ہے الحمدللہ. جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے مسجد بنا رہے ہیں، لوگ تعاون کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں. 12ویں مسجد الحمدللہ بھی تعمیر ہو رہی ہے. ایسی بھی مسجد ہیں جن پہ 1.5 کروڑ خرچہ ہوا ہے. الحمدللہ بہن بھائیوں نے تعاون کیا. ایسے اللہ کے بہت سارے نیک بندے ہیں جو خرچ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو ایسا بندہ نہیں مل رہا ہوتا جن پر ان کو اعتماد ہو. الحمدللہ ہم پورے اعتماد پر اترتے ہیں. یہی پہلی ویڈیو تھی. اس کے بعد الحمدللہ 8 غریب فیملیوں کو گھر بنا کے دیا اور اس کے علاوہ موٹریں لگا کے دیں. غریب فیملی کوئی بیمار ہے 1 لاکھ 2 لاکھ کسی کو ضرورت پڑتی ہے، پھر ہم ان کو دکھاتے ہیں بھی یہ آپ کے پیسے ہم اس غریب کو دے رہے ہیں، پھر وہ علاج کرتے ہیں. کسی کا میں خود بھی کروا آتا ہوں. اور اسی طرح نلکے لگ رہے ہیں، کم از کم 300 کے قریب نلکا. جو پانی ہوتا ہے گرمیوں میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، سردیوں میں گرم پانی ہوتا ہے. ماشاءاللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ابھی اس وقت بھی ہمارے مدرسہ میں کم از کم 8-9 لاکھ کا خرچہ ہے. بڑا بور ہو رہا ہے میٹھے پانی کا. ہمارے علاقے میں میٹھا پانی نہیں ہے، وہ 800 فٹ تک جائیں گے، 900 فٹ تک انشاءاللہ نکلے گا. اللہ کے فضل و کرم سے میٹھا پانی نکلے گا. اس طرح میں نے شروع کیا تھا. اللہ رب العزت جس سے چاہے وہ کام لے لے. آمین. بے شک. وہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف اتنا ہوتا ہے. ویسے ہم تو بندہ وہ ہے نا، نیکی کرو کسی کو پتہ نہ چلے. جی کوئی دل تو یہی چاہتا ہے، لیکن یہ کام ہی ایسا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو دکھلاوے کے لیے وہ کام کر، لیکن دکھلاوا نہیں. جس نے دیے ہیں اس کی دل کو تسلی کے لیے. اور اسی طرح ان سے پوچھ کے اگر کوئی کہتا ہے ہم ہماری ویڈیو نہ لگاؤ، پھر ہم بنا کے صرف اس کو واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں. ہاں جی، یہ کام کرتے ہیں. آج کل کا دور تو ایسا ہے ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نیکی کرو اور دریا میں ڈالو. ہاں جی بالکل. اور آج کل کے دور میں ایسا ہے نیکی کرنے والے کو دریا میں ڈال. بالکل. اس کو چھوڑنا نہیں تاکہ اگلا موقع ہی نہ ملے اس کو بیچارے کو نیکی کرنے کا. اذیت دیتے ہیں لوگ. اذیت اگر آپ کسی سے نیکی کریں نا تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عافیت مانگنی چاہیے ساتھ میں، یا اللہ اس کے شرور سے بچانا. میں مدینہ منورہ میں ہوں، بتانا منسوب نہیں ہے، مقصد نہیں، لیکن آج ہی نقصان ہوئے اسی بہاف پہ، اور تقریباً 6,000 ریال کا. جب کہ اللہ توکل ہوا تھا، کیا تھا کام. کچھ دوست احباب تھے تو ایک پریشان تھا آپس میں، جیسے ہم ہوتے ہیں نا یہاں پہ پریشانی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کر کے اکٹھے کر کے جیسے بھی چلو مسئلہ حل ہو جائے. اپنے ہاتھوں پہ وہ جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، یہ سمجھ تو وہی بات آ گئی کہ نیکی کا دریا میں ڈال والا سین ختم ہو گیا. اب نیکی کرنے والے کو دریا میں ڈالو. اب وہ کہتے ہیں الٹا کہہ رہے کہ بھائی آپ کال ہی نہ کرو. تو خیر بہرحال رب العزت ان کو ہدایت دے. اچھا عمر بھائی، آپ سے اگلا سوال. پی ایس ایل ٹیم میں آپ کے چہیتے کھلاڑی بابر اعظم یا رضوان؟ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا. میرا فیوریٹ تو ویسے دیکھا جائے تو محمد رضوان تھا، لیکن اس ٹائم جو ہے نا پاکستان کے مایہ ناز پلیئر تو بابر اعظم ہی ہے. اس کے چاہنے والے بھی زیادہ ہیں تو ماننا پڑے گا بھائی. رضوان یا شاہین؟ یہ تو میرے خیال میں بیٹر اور بولر ہے، تو بیٹر کے لحاظ سے تو محمد رضوان بیسٹ رہے گا، لیکن بولر بھی محمد شاہین. ان دونوں میں اگر دیکھا جائے تو میں شاہین کی طرف جاؤں گا. شاہین کی طرف. شاہین یا نسیم؟ شاہین شاہ. نسیم یا سائم ایوب؟ سیم ایوب. پکا پکا لاک کر دیں یہاں پہ. لاک، کیونکہ وہ آل راؤنڈر ہے، بیٹنگ بھی ہے بالنگ بھی ہے، بہترین اس ٹائم پاکستان کا وہ بیسٹ مین بولر ہے. بہترین، ایسا یہ دیکھنے کو بھی مل رہا ہے. ہاں جی. اور اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے پاکستانی ٹیم کو. عمر بھائی، ٹیم کے اندر وہ شخص، کوئی ایک شخص یا ٹیم ممبر جن کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں تھا؟ ممکن نہیں تھا. جن کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بندہ نہ ہوتا تو شاید ایک سپورٹ ہماری نہ ہمیں ملتی. ظاہری سی بات ہے، اگر ہماری گائیں بھینسیں نہ ہوتی تو یہ ممکن نہیں. یہ ٹیم میں کہاں آ گئی؟ یہ ایسے نہیں، ہماری ٹیم ممبر ہی ہے.
हमारी गाय भैंसें ना होती, हम घास काटने ना जाते तो ना कभी वीडियो बनाते ना कभी शौक होता। यार ये तो टीम मेंबर आपके बैठे देख रहे होंगे, हमारा नाम लेंगे। ये तो गाय भैंसों का आपने जो है वो भी कीमत सोच रहे उठाई। होंगे कि बिल्कुल ठीक बात की है, गाय भैंसों के अलावा हमारा यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। अल्लाह अकबर। सोशल मीडिया पे अब तक अर्निंग आपने कितनी की? टिकटॉक, पहले टिकटॉक से आपने शुरू किया ना, फिर उसके बाद हाँ जी, गए। असल में हम आपको बताएं, हमने जो सफ़र शुरू किया टिकटॉक का, यकीन करें उस टाइम हमारे पास हमारी मतलब फैमिली इतने तक मतलब हालत में थी कि ईद के दिन जूते के पैसे भी नहीं होते थे हमारे पास। अच्छा। हम एक एक सूट को दो दो ईद तक ऐसे गुजारते थे। ऐसे सूट हमारे होते थे, बड़ा भाई जब वो बड़ा हो जाता है उसके पीछे वाला उसके सूट पहनता, ऐसे ऐसे भी करते थे हम। जूते भी मतलब इस तरह वो बाज़ दफ़ा ना टूट जाती है जल्दी, चाइना का जूता मिलता था वो हल्का सा, वो लेते थे, टूट जाता था वो भी, उसके भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने फिर मतलब इस मकाम पे लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल तक सोशल मीडिया यूज़ किया, टिकटॉक यूज़ किया, 2 मिलियन तक हमें इस चीज़ का इल्म तक भी नहीं था कि सोशल मीडिया से पैसे आते हैं। मतलब कोई एक बंदा होता है ना काम करता भी है पैसे मिलेंगे, हमें इल्म तक भी नहीं था कि सोशल मीडिया से कभी पैसे मिलते हैं। हमारा एक दोस्त है वो सोशल मीडिया, वो भी क्रिएटर है बड़ा, अखरोट खान, शायद आपने कभी देखा हो, लड़की के साथ वीडियो भी बनाता है, निम्रा लड़की है उसके साथ। असल में मैं यकीनन आपको अब ये चीज़ बताने लगा हूँ, व्यूवर्स भी देख रहे होंगे। आप चेक करें ना, पीछे 1.5 से 2 महीना पहले सोशल मीडिया पे मैं दूर दूर तक था ही नहीं। सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर भागता था, सही, क्योंकि मेरी फील्ड थी नहीं वो, कभी ना बनाने का सोचा था, सही ना है, कभी इस तरफ आए, हत्ता कि पिक्चर्स भी नहीं बनाते थे। मुझे शौक ही नहीं था इन चीज़ों का। सही, ज़बरदस्त, मदीना मनव्वरा में रहते हुए मुझे तकरीबन 4 साल हो गए, वैसे सऊदी अरबिया में तकरीबन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 15वां साल स्टार्ट हो गए। तो इस बीच कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। एक तो वक्त नहीं मिलता, ज़ाहिर सी बात है, सऊदी है, मसरूफ़ियात, जॉब्स, काम, ये वो, फैमिलीज़, ये वो। बिल्कुल। और अब ऑफ कोर्स ज़ाहिर सी बात है, फिर दूसरी शादी, फिर और ज़्यादा मसरूफ़ियात। तो ये सोशल मीडिया पे आने आने का जो सबब बने वो 2-3 असातिज़ा और एक ऑफ कोर्स हमारे, मैं उनको उस्ताद ही कहूँगा, सही, अम्मार यासिर ख़ान। सही, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। वो भी रिसेंटली उम्रा करके गए। उनसे मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है, आप मदीना मुनव्वरा में रह के अगर इस काम को स्टार्ट करें तो बहुत बेहतरीन होगा। काम बिल्कुल, यही था कि जो लोग आ रहे हैं हमें उनको उचकना है, पकड़ना है, उनसे फीलिंग्स लेके आम लोगों तक पहुंचानी है, ताकि लोगों ज़बरदस्त, के दिलों में अहमियत पहले भी है मदीना मुनव्वरा की, ऐसा कि नहीं, पहले भी है, लेकिन मज़ीद उजागर करनी है ताकि लोग समझ पाएँ इस चीज़ को। बिल्कुल, ज़बरदस्त, तो मैं किसी भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को नहीं जानता। सही, आपकी वीडियोस मैंने देखी हैं, कभी टाइम मिलता है ना तो हैज़ अ फन मैं देखता हूँ, लेकिन नाम मुझे याद नहीं था। आपके नाम के ऊपर भी सवाल मैं अगला करूँगा। सही। तो नाम मुझे याद नहीं था, ये हमारे टीम मेंबर हैं, वो आपके गांव के हैं। अच्छा, सही, तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई चैनल आपका समझ लो, बेफिक्र हो जाओ, जिसको बुलाना मोस्ट वेलकम, हमारा चैनल आपके लिए। ज़बरदस्त, तो इस तरह अप्रोच हुई, राब्ता हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे पहुँचे। ज़बरदस्त। मैं उसी चीज़ पे बता रहा था कि जी। वो जो लड़का है अखरोट खान, वो हमारा बहुत मतलब हमने ऐसे समझे सोशल मीडिया पे फ़नी वीडियो उसको देख के स्टार्ट किया है। सही। उसने मुझे कहा कि स्नैक वीडियो के नाम से एप्लीकेशन आई है, वो मतलब पैसे दे रही है, आप उस पे काम करेंगे? मैंने कहा यार पैसे दे रही है, कौन नहीं करना कच्चा था काम इसके लिए। करना क्या? कहता कुछ भी नहीं करना, वीडियो बनानी है, जैसे वो डाल रहे हो वहाँ भी वीडियो डालनी है। मैंने कहा ठीक है। स्नैक पे हम गए, हमें यकीन नहीं था कि पैसे मिलेंगे। काम किया महीना पूरा, वीडियोज़ बनी। हमने कहा नई जगह है, ये काम कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हमें क्या होता है। पैसे पहले नहीं मिल रहे थे, अब भी नहीं मिलेंगे तो कौन सा बड़ा वो हो जाएगा, पहले भी चल रहा है। तो हमने काम स्टार्ट किया, महीने के बाद ना हमारी पहली पहली सैलरी जो थी ना वो 25,000 थी। अच्छा, उस वीडियो से? उस वीडियो से नहीं, यानी मंथली उस मंथली स्नैक वीडियो से। ठीक। स्नैक वीडियो एप्लीकेशन का नाम है, ठीक इस टाइम पाकिस्तान में बैन है। तो उससे 25,000 जब महीने के मिले ना, तो यकीन करें जब तक हाथ में नहीं है ना, यकीन नहीं आ रहा था कि भी हमें पैसे जब मिल गए तो खुशी देखनी, यार यहाँ से तो पैसे आते हैं। पता ही नहीं था। 2 साल तक बंदा काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं यहाँ से पैसे आते हैं। तो आजकल जो लोग आते हैं ना उनके दिमाग में होता है पैसा, पैसा मिलेगा, वो निकलते भी नहीं है, देखा होगा आपने, बहुत पीछे छोड़ देते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। शौक वाला बंदा ही निकलता है। फिर हमने उनके साथ चला, काम किया, स्नैक वालों को हमारा काम अच्छा लगा। उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अब टिकटॉक को छोड़ दें 6 महीनों के लिए, हम आपको बड़ा पैकेज देंगे। मैंने कहा कितना पैकेज देंगे? तो उन्होंने मुझे कोई मेरे ख्याल में उस टाइम कोई 2200 से 2400 डॉलर बताया था उस टाइम। अच्छा। पाकिस्तान का बन रहा था मेरे ख्याल में कोई 2.5 से 3 लाख बन रहा था, 3 लाख बन रहा था। ठीक। जिसके पास जूते के पैसे नहीं उसको 2.5 से 3 लाख मिल रहा है, टिकटॉक केरी चीज़ है भाई। चल, हालांकि टिकटॉक पे 2 साइड पे मिलियन फॉलोवर थे, टिकटॉक ने हमें कभी कुछ नहीं दिया। तो फिर हमने वहाँ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 6 महीने के अंदर हम
اس کے اندر موسٹ پاپولر کریٹر بن گئے اسنیک ویڈیو کے. ماشاءاللہ بہترین. پاکستان پورا اس کے اندر آ گیا تھا, پورا اسنیک ویڈیو. اس نے اتنا پہ لوگوں کو پیسہ دیا نا, لوگوں سے کانٹریکٹ کیا, آدھے پاکستان نے ٹک ٹاک چھوڑ دیا تھا جتنے بڑے بڑے ہیں. لیکن اس کے اندر موسٹ نمبر 1 پہ میں ہوتا تھا اکثر. اسنیک ویڈیو کے لوگ ایجنٹ ہوتے تھے جو مطلب باقی کریٹر سے بات کرتے تھے. میرے ساتھ ڈائریکٹ چائنیز کمپنیز رابطے میں تھی, ماشاءاللہ. جو مطلب مجھے اسکرپٹ دیتے تھے جو نئی لکھنی ہوتی تھی نا, کوئی نئی چیز وہ لانچ کر رہے ہیں, پہلے مجھ سے بنواتے. اس کے اندر کیا ریوارڈ ہے, کیا نہیں, کیا کام کرنا, کیا نہیں کرنا, وہ مطلب ایک انٹرو ویڈیو مجھ سے بنوا کے میری ایک پن کر دیتے تھے اوپر ہیش ٹیگ کے اوپر. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا ویڈیو بھی میری بن جاتی تھی, اور اس ہیش ٹیگ کے جو ریوارڈ ہوتے تھے اس ریوارڈ میں بھی اکثر میں ٹاپ کر جاتا تھا. بہترین. یہ میری ویڈیو سب سے پہلے لگی ہوتی تھی نا, تو یہ بھی تھا. تو وہاں سے 6-7 مہینے ہم نے اچھا کمایا. لیکن اس کے بعد خضر عمر بھائی ہے, بہت مشہور ہے پاکستان کے اس ٹائم. تو انہوں نے ہمیں کہا تھا, ان کا میں مزے کی بات, اسنیک ویڈیو کو میں کانٹریکٹ کروا رہا تھا خضر عمر بھائی کا, اچھا کہ بھائی آپ ان کو لے لیں, یہ بہت بڑے کریٹر ہیں, بہت اچھے کریٹر ہیں. اسنیک ویڈیو ان کو 4 بار ریجیکٹ کر چکا تھا, یہ کریٹر نہیں ہے, ان کا کنٹینٹ اچھا نہیں ہے. میں یقین سے کہتا ہوں آج خضر عمر اس اسنیک ویڈیو کو خرید لے گا. وہ ایسے مقام پہ ہے. تو نہیں لگا, حالانکہ آپس میں باتیں ہوتی ہے ہماری خضر عمر بھائی سے نا, اس بارے میں بھی کبھی بات کی تھی ایک بار. پھر انہوں نے کہا تھا کہ اسنیک ویڈیو پرمنٹ نہیں ہے, آپ ٹائم سے فیس بک پر آ جائیں. فیس بک پر میرے خیال میں کمائی کرنے والے پاکستان میں شاید سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمارے ہی علاقے کے ہیں. پہلے وہ بنانا پرینکس والے تھے شاید کوئی, اب اس کے بعد خضر عمر تھا جس نے فیس بک سے ارننگ کا سین شروع کیا تھا. صحیح. پھر انہوں نے کہا فیس بک پہ آ جاؤ. میں نے اس کے بعد پہ توجہ نہیں دی, کیونکہ جس چیز اگر مجھے ایک سائڈ سے پیسے آ رہا ہے تو میں دوسری جہاں سے نہیں ملے اس کی طرف کیوں توجہ کروں گا اس ٹائم. لیکن اس کا مطلب اخلاق تھا, پیار تھا, ہمارے ساتھ دوستی تھی. اس نے ہمارا اچھا سوچا. چھوٹے بھائی کو کہا پیج بناؤ, یہی شارٹ ویڈیو وہاں ڈالو. وہ ڈالتا گیا. کسی نے مجھ سے پوچھا یار یہ تمہاری ویڈیو ڈالا فیس بک پر, میں مجھے نہیں پتا, اس کو بین کرواؤ. وہ چھوٹا بھائی کہتا یہ میرا ہے, بین ہونے سے بچ گئی. کہتا میرا, تو چنگے کام تھا, خود بھی نہیں کرتا تھا, میرا بھی بین کرتا. اس نے نام رکھا ہوا تھا ٹیم 920. اچھا. باقی سوشل میڈیا پہ عمر 920 تھا, وہاں پہ ٹیم 920 تھا. لیکن اس نے, وہ چھوٹے بھائی نے نام رکھا تھا, میں نے اس کو کبھی چینج نہیں کیا. میں نے کہا آپ کا بھی رہے گا. پھر وہ خضر بھائی نے کہا زبردستی آپ نے ویڈیو بنانی ہے, ایک ویڈیو بناؤ, آپ مونیٹائز کے قریب پہنچ چکا ہے, ایک بناؤ, اچھا نہ لگے چھوڑ دینا. پہلی ویڈیو بنائی 30 ملین. ماشاءاللہ. وہ تو جب دیکھا میں نے کہا یار ادھر تو ویوز اچھا آ رہا ہے. دوسری بنائی 30 ملین. پہلے دونوں ویڈیو میں اس کو میں نے بڑے اس بھائی کو ایڈ کیا. ہم نے وہ واقعہ بنایا تھا, وہ کتابوں میں ملتا ہے, ہم نے پڑھا ہے, جس کے اندر مطلب وہ 3 آدمی ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے, پتھر آگے آ گیا تھا. جی. مطلب ان کے 3 اللہ کو واسطے دیے تھے, وہ اس کے اوپر بنائی تھی. اور ایک بکریوں والا واقعہ ہے جس کے اندر مطلب وہ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے, اس کو پیسے پورے نہیں ملتے, زیادہ ٹائم دیتا ہے, اس کو جو ہے نا مزدوری نہیں لیتا, چلا جاتا ہے. وہ کئی سال کے بعد واپس ولتا ہے, جو آدمی ہوتا ہے نا ان کے پیسوں سے بکریاں لے لیتا ہے, وہ ایک ریور بن جاتا ہے. اس کو ضرورت کہتا ہے وہی پیسے تو چلو لے کے آؤں جو تھے, 8-10 سال کے بعد آتا ہے. جب آتا ہے تو وہ اس کو پورا بکریوں کا ریور دے دیتا ہے. یہ اس طرح کی ویڈیو اسلامی بنائی تھی, واقعات مل جائیں گے سوشل میڈیا پہ. تو وہ بڑی وائرل گئی تھی. پھر ہم نے فیس بک پہ شروع کیا. وہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اسنیک ویڈیو چھوڑ گیا, مطلب مسئلے کرتا گیا وہ چھوڑ کیا. لیکن الحمدللہ جب اس نے مکمل بائیکاٹ کیا, چھوڑا, بین ہوئی, ہم فیس بک کے اوپر مکمل سٹینڈ لے چکے تھے. الحمدللہ فیس بک سے ہم نے اچھی خاصی ارننگ, ہماری سب سے زیادہ ارننگ فیس بک سے ہے. ہم نے اس سے گاڑی بھی لی تھی, پہلی بائک لی تھی سب سے پہلے, ماشاءاللہ. سائیکل, جس کے پاس جوتے نہیں تھے, لیکن اللہ پاک نے اس مقام تک بائک تک لے آیا. الحمدللہ. پھر بائک سے ایک گاڑی لی تھی پہلی, گاڑی کے بعد پھر ہم نے ایک ڈالا لیا تھا, ایک اور وائٹ کلر کی گاڑی لی تھی. اس کے بعد جو ہے نا وہ نکال دیے. تو اب ہمارے پاس الحمدللہ 2 گاڑی ہیں MG. تو اس ٹائم تک ہے, لیکن وہ کبھی ٹوٹل نہیں گنا کتنے پیسے ہیں, لیکن الحمدللہ بتا دیا, جو ساتھی ہے وہ اس کو کاؤنٹ کر لیں. صحیح. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور عمرہ پہ آپ آئے ہیں, اور اسی کی نسبت سے اللہ رب العزت آپ کے مال میں, عمر میں برکتیں مزید عطا فرمائے, آمین. اور آپ کے والدین کو تادیر سلامت رکھے. آمین. یہ والدین جو ہے نا, یہ خزانہ مولا ہے. والدین کے بغیر تو کچھ بھی ایسا نہیں. ہی ہے, مدینہ میں بیٹھ کے دعا کرنا والدین کے لیے, بالکل. تو یہ تو سونے پہ سہاگ ہے. اچھا عمر بھائی, ماشاءاللہ عمرے کے دوران ظاہر سی بات ہے حجر اسود کی طرف جاتے ہیں لوگ, بوسہ لیا؟ اس کی بڑی لمبی کہانی ہے, سنائیں پھر آج وہی. وہ بڑی مزے کی سٹوری آپ کو آج بتاتا ہوں. وہ یہ ہے, ہم جب آئے نا عمرہ کر رہے تھے نا جب پہلے, جی. تو اس ٹائم ہم نے کیمرہ بھی نہیں اٹھایا. ہم نے کہا یہ عبادت جو ہے نا اس کو پہلے کیمرے کی سائڈ سے دل سے آئے ہیں تو وہ کرنا, ریلیکس ہو کے کریں, پورے عبادت کے ساتھ, ہاں جی, اخلاق کے ساتھ. وہ کیا. ابو کہہ رہے تھے کہ حجر اسود کا جو ہے نا آپ لوگوں نے بوسہ لینا, آپ نوجوان ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے, ابو نے کہا, میں نے کہا وہ کون, یہ, میں نے کہا یوں کر لیں گے ہم. ہم نے کہا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم نے کہا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے, آپ عمر گئی, ہم تو یوں کر لیں گے. یہ اس نے کہا تو میں تو ایسے ہی چلا جاؤں گا. میں بتا دوں کہ آپ نے کہانی. تو وہ یہ ہوا. ہم اگلے دن آئے,
جو کہ ویسے آنے نہیں دیتے. اب کیا کریں, مجبوری ہے. ہوں، پاکستانی جو ہے نا وہ کرتے ہیں. یہاں کے علماء نے تو میرے خیال میں مسئلہ بھی دے دیا ہے, جی ویسے جی نہیں پتا تھا کہ مطلب عمرہ جسٹ احرام باندھ کے وہاں نہیں جا سکتے. جی جی. ہم وہاں گئے, طواف کیا, میں نے کہا حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. کہتے ٹھیک ہے. ہوں، ہم گئے, پہلا چکر نکالا, دوسرا نکالا, تیسرے چکر میں نا ہمارا تھوڑا دماغ بھی گھما ہوا تھا, رکن یمانی کو رکن چمٹ گئے. یمانی کو ہجر اسود سمجھ کے. حجر اسود سے بچ کے نا رکن یمانی کو چمٹ گئے یہ, اور اس نے کیمرہ کھولا, وہ وہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہے, ہم دیوار اس رکن یمانی کو بوسے پہ بوسہ دے جا رہے ہیں. اس نے کہا یار یہ آپ بنا رہے ہیں, ہم بوسہ دے رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑی سی میں بنا لیتا اور ہوں. مزے کی بات یہ ہمیں ابو نے بتایا تھا کہ حجر اسود جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا جنگیں ہوئی تھی, وہ ٹکڑے ہو گیا تھا بعد میں نا, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے لگا دیے تھے. جی وہ سفید کلر کے ٹکڑے ہوں گے, ان کے اوپر بوسہ دینا آپ لوگوں نے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جو وہ خانہ کعبہ کا جو پردہ لگا ہوا ہے نا, جی جی. اس کے ساتھ نیچے ایک چھوٹی سی آپ دیکھیں نا ہاتھ کے برابر کی ایک پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے, جو پلیٹ لگی ہوئی وہ لمبی جا رہی ہے نیچے ایسا سے. ہی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں وہ کہاں ہے, میں نے اس کا کہ یہی ہے, ہم پلیٹ کو چومی جا رہے ہیں, بوسہ دی جا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ ہم نکلے ہی نا, ہم جب نکلے میں نے کہا ہم ادھر ہی بات کر رہے ہیں, یہ کون سا مشکل تھا. ابو کہہ رہا مشکل ہے. تو میں وہاں سے نکلا, تو یہ تھوڑا اس سائڈ سے نکلا, میں اس سائڈ سے نکلا, یہاں ہم بچھڑ گئے. میں نے دیکھا یہ تو ہم حجر اسود کو رکن یمانی کو مطلب لگے ہوئے تھے, حجر اسود تو آ گئے ہے. میں نے کہا یار یہ کیا سین ہو گیا. اللہ ہمیں وہ ایک عربی ہے نا, وہ کہہ بھی رہا تھا بھائی آپ کو پتا ہے آپ کس کو بوسہ دے رہے ہیں, ہم سن نہیں نہ رہے اس کے. ادھر بھی تھا. اس کو شک ہو گیا تھا یہ حجر اسود سمجھ کے بیٹھے ہیں. ہوں، اچھا, میں نے کہا میں نے تو دیکھ لیا, اس نے نہیں دیکھا. اب میں نے کیا کیا, وہ جو پردہ ہوتا ہے نا اس کو سائڈ سائڈ سے میں نے پکڑ لیا, وہ اس کے چھوٹے کڑے بنے ہوئے, جی جی. میں نے کڑے کو پکڑ لیا. ایسا ایسا جو ہے نا آگے گیا, وہ دباؤ بڑھتا گیا, جتنا آگے گیا دباؤ بڑھتا گیا. جب قریب پہنچا, کوئی اتنا دباؤ تھا جیسے ہائیڈرولک مشین نہیں ہوتی, اوپر سے نیچے ایسے پریس ایسا کرتی یہ ہے, سانس بند ہونے لگتا ہے بند. قریب جا کے. میں نے پھر یہ کیا, میں اس کے ساتھ بالکل اٹیچ تھا کعبہ کے ساتھ. اگر ادھر ادھر ہوتا ہے نا, وہ جھٹکا ملتا ہے, بندہ جھٹکے کے ساتھ وہ آگے چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن میں وہ جو بھی مل رہا تھا وہ مجھے کعبے کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تو اندر جا, تجھے اندر گھسیڑنے آ جا. اوور سکی پسلی. تو میں نے اس کو پکڑا ہوا تھا. پھر میں نے جب تھوڑا سا آگے ہوا نا, دیکھا دباؤ پڑا ہوا تو میری کمر ٹوٹنے والی. میں نے جلدی سے وہ تھوڑا بیک سٹیپ لیا, وہاں پہ جو کعبے کی وہ دیوار ہے وہاں پہ نا ایسے تھوڑا کر کے گھٹنے کا ٹیک دیا, اور دیوار کے ساتھ ایسے بازو کا تھوڑا ٹیک دیا. اس کو پکڑا جیسے پتنگ, وہ ہوا میں نہیں ہوتا, ایک شاپر اڑ رہا تھا لمبا سا. جی جی. لوگوں نے میری ٹانگیں پکڑی ہے, میں نے ایسے, وہ ادھر ہاتھ ہے ایسے پیچھے اڑ رہا, وہ مجھے کیوں کھینچ رہے ہو بھائی, مجھے تو جانے دو. میں نے کہا جو مرضی, میں نے نہیں چھوڑنا یہ جگہ. آپ لوگوں نے میری ٹانگیں پکڑی لیکن میں نے چھوڑا نہیں, آہستہ آہستہ آگے گیا گیا, جتنا قریب ہوتا گیا اتنا دباؤ بڑھتا گیا. وہ بڑے بڑے عربی تھے, ترکی والے عربی. تو وہ پھر وہاں پہ کرنا تو نہیں چاہیے, مطلب دھکے نہیں دینے چاہیے, کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, یا حضرت علی رضی اللہ عنہ, کہ بھائی تو جرنا ٹھیک ٹھاک نوجوان ہے, طاقتور ہے, کسی کو تکلیف مت دینا, حجر اسود کا بوسہ دیتے. تو لیکن اب جو کہ مسئلہ یہ ہے, لوگ جو کھڑ جاتے ہیں وہاں سے ہٹتے ہی نہیں ہے, کسی اور کو موقع ہی نہیں دیتے. وہ ترکی کے لوگ تھے نا, وہ پھر انہوں نے کیا سین بنایا تھا, 3 2 1 پوش. وہ پوش کرتے بیچ میں پوش. اللہ اکبر. میرے دباؤ آ گیا, اور اوپر سے پورا مجھے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ گیا وہاں پہ. ایسا ایسا کیا, جب بالکل قریب پہنچ گیا, میری مطلب دماغ گھومنے لگ گیا, بی پی تھوڑا تھوڑا لو ہونے لگ گیا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اب یہاں سے آگے نہیں پہنچ سکتا. میں نے کیا کیا, جو کعبے کی سائڈ والی جو چھوٹی دیوار تھی نا, میں نے کہا اب یہی موقع ہے, اللہ کی طرف سے کوشش تو کی ہے لیکن اب ایسے ہی. میں نے جلدی سے ادھر پاؤں رکھا, وہ ان سے آگے جو ہے نا اس کو بوسہ اس کو دیا. 1 2 منٹ وہاں رکا بھی میں, لیکن اب وہاں سے جب میں نے بوسہ دیا, نیچے اترنے لگا تو دیکھا, میں نے کہا جہاں بھی اتروں گا یہ تو مجھے ایسے کر کے رگڑ ڈالیں گے. میں نے کیا کیا, میں جیسے ہی آگے ہوا نا, ایسے سروں کے اوپر انہوں نے مجھے سر پہ اٹھا لیا, وہ سر کے سر سے اوپر کے وہ ادھر پھینکا. جب میں ادھر کیا, نیچے اتارا, میری ٹانگوں میں سانس ہی نہیں ہے. وہ ایسے جیسے وہ نشئی ایک چل رہا ہوتا جس کے اندر ٹانگوں میں سانس نہیں ہوتا, ایسے چل رہا. بڑی مشکل سے ایک سے میں نے پانی مانگا, پانی دیا. وہ سائڈ پہ جا کے پتہ نہیں میں بے ہوش ہو گیا, مجھے نہیں پتا, یا تھوڑی دیر ایسے ہوتا نا بندے کا ہوش ختم ہو جاتا ہے, بالکل سانس نہیں ہوتی جان. ایسے وہ سائڈ میں آدھا گھنٹہ پڑا رہا. وہ مجھے عربی جو بیٹھے تھے انہوں نے تھوڑا تھوڑا پانی پلایا, وہ ہوش میں آیا. پھر میں نے جو ہے نا ادھر سے یہ شکر ادا کیا, چلے اللہ پاک نے یہ نصیب تو کیا, لیکن حالت بھی بہت خطرناک ہے, جانا بھی نہیں چاہیے ایسے. میں نے کہا زیادہ, میں تو پورا واقعہ آپ کا سن کے دل میں بار بار ہول اٹھ رہے ہیں کہ آپ کا احرام نہیں کھلا. احرام میرا اوپر والا, لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ پیچھے کھینچ رہے ہیں, کھینچتے ہیں اچھے وہ میری خاصا. اوپر والی کافی, مطلب وہ سارا اوپر والا, نیچے والا میں نے اتنا مضبوط باندھا ہوا تھا, اوپر پہلے سے سے تیاری پٹا کی ہوئی لگایا تھی. ہوا, ہاں پٹا کس کے لگایا ہوا تھا, وہ نہیں کھلا, اوپر والا آگے پیچھے ہوتا رہا میرا. تو پھر میں جو سائڈ پہ گیا نا, وہاں پہ میں نے شکر ادا کیا. پھر میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, اس کو بتایا کہ یار یہ حال, یہ مجھ پہ ہنس رہے ہیں کہ تو بھی ہو جائے گا. میں کل ایسے سے کر کے جاؤں گا, ایسے سے. یہ کیسے کیسے کیا, ابھی سے اسٹوری پوچھے.
تھوڑا سا دھکا اور آپ کو لگتا، پھر بعد میں آواز آ رہی ہوتی ہے الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ. یہ تو میری بڑی خوش نصیبی والی بات ہوتی بھائی. تو وہ نہیں، بالکل ایسا بلکہ ہی ہے. ادھر تو پھر جنت المعلیٰ ہے میرے خیال میں. جنت البقیع تو یہاں پہ ہے. جی جی جنت المعلا. آپ بتائیں اگلے جی. دن ہوا ایسے، میں رات کو کہہ رہا ہوں بھائی یہ تو میں ویسے کشتی اور مزے کی بات یہ ہے نا، ایک منٹ میں آگے بتا، مزے کی بات کاٹ رہا ہوں. ان لوگوں نے نا وہ گھر میں پیچھے فون بتا دیے، یہ بھی تو بے ہوش ہو گیا تھا. یہ وہ سارے مجھے تھوڑا تھوڑا مذاق بھی کر رہے تھے. اچھا، میں نے کہا کل کو یہ بھی جائے گا، دیکھ لیں گے. اب یہ میں دراصل پہلوانی بھی میں نے کافی کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. میں نے کراٹے بھی الحمدللہ سیکھے ہیں تھوڑے سے. تو مجھے وہ شوق جذبہ تھا، لیکن اب میرے 4 بیٹے بھی ہیں الحمدللہ. اب تو شادی ہو گئی ہے. ماشاء اللہ. کتنی شادیاں؟ ایک شادی. لا حول ولا قوت الا باللہ. مجھے پتہ ہے کہ ابو جی فرما رہے تھے اگر سعودی عرب میں کسی کی 4 بیویاں نہیں ہیں تو اسے مسکین سمجھا جاتا ہے. یہاں تو 4 بیویاں ضروری ہیں. ضروری ہیں، چلتے جیسے نارمل آپ بات ہے. فرما رہے ہیں ابھی. آپ انشاءاللہ ارادہ کر لیں یہاں پہ مدینہ میں بیٹھ کے، باقی انتظامات اللہ رب یہ العزت کریں گے. ویڈیو جو کہیں ایسا نہ ہو ارادے واپس گھر جائیں اور پہلے والی آپ کے نمبر اکاؤنٹ تک بلاک کروا دیں. وہی میں بات کر رہا ہوں. تو الحمدللہ تو میں نے اس کو کہا میں بھی تیل لگا رہا ہوں رات کو، میں بڑی ورزش تھے میں کیا ہوں تو صبح میں انشاءاللہ دیکھاں گے کی ہوتا ہے. تو صبح کو میں پہنچ گیا بھی ایسے باندھ بوند کے، تو طواف کر رہے تھے. میں نے کہا آخری ہے اب میں بھی اندر جاتا ہوں. میں نے غلطی پتہ کیا کی، مجھے پہلی بار تھا نا تو میں شروع میں غلطی ہو گئی. ہاں ہوگی. وہ کیا ہوئی، یہ تو پکڑ کے ساتھ سے جا رہا ہے نا، یہ تھوڑا آسان مجھے نظر آیا. میں پیچھے سے جہاں لوگ جمع تھے اس کے اندر سے جا رہا ہوں. پھر بھی میں الحمدللہ حجر اسود کو 2 مرتبہ میں نے پکڑا ہے. پھر دھکا آتا تھا پیچھے، 2 مرتبہ میں وہاں پہنچا، ہاتھ لگایا، اتنی سعادت بھی مل گئی، ہاتھ کو میں نے چوم لیا، لیکن وہاں سر نہیں لے جا سکا. میرا اتنا دم گھٹ گیا نا، کم از کم میں بھی پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اسی کے اندر سے ہی تھا. لوگ نیچے گر رہے تھے، ان کا بھی میں نے ابو نے کہا تھا کسی کو دھکا نہیں دینا. سب سے پہلی رعایت میں نے یہ رکھی، لیکن لوگ ہمیں کافی دھکے دے رہے تھے. مجھے جو میں نے احرام باندھا ہوا تھا نا، جس کی وجہ سے میرا حوصلہ اور کم ہوا، میں نے 2 مرتبہ پکڑ لیا. یہ میرا ایک بابے نے کھینچا، وہ بندہ کھینچ رہا. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے میں نے سمجھا شاید یہ میرا ہے. میں نے کہا یار میرے اوپر سے گزر رہا ہے، آپ اس کو اپنا سمجھ رہے ہیں. وہاں پہ نہیں پتہ چلتا. تو پھر میں نے اس کو اتارا، اس کو اندر سے ایسے، میں نے کہا اوپر تو ہے چلے، اتر نہیں رہا. اس کی وجہ سے میرا تھوڑا سا، ورنہ میں نے 2 مرتبہ پکڑ لیا تھا، ایسے جا رہا تھا. بس اسی وجہ سے مجھے بابا جی نے پیچھے سے کھینچا. پھر میں نے حوصلہ ٹوٹا واپس اسی دن. پھر میں نے کوشش کی، پھر تو میں پہنچ ہی نہیں سکا. قریب ہاتھ تک لگا بھی نہیں، قریب گیا. وہاں بڑے بڑے آدمی تھے یار. وہاں تو حقیقت بات ہے یہ جو میں نے ان کو کہا نا. تو پھر میں نے اس کو کہا تو نے آسانی کی ہے، تو ساتھ سے گیا، یہ تھوڑا آسان مجھے نظر آ رہا ہے. میں جو پیچھے سے گیا ہوں نا، اتنے مجمع کے اندر سے وہاں پہنچا ہوں، یہ بڑا میرے خیال سے مشکل تھا. میں وہاں تک پھر بھی پہنچ گیا. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے جانا مشکل تھا کیونکہ پیچھے سے گیا ہے. پیچھے سے یہ ہے اگر آپ کو کوئی دھکا آ رہا ہے تو آپ آگے چلے جاتے ہیں. جس سائڈ سے میں گیا ہوں وہ چاروں طرف سے دھکے میرے اندر آیا ہے. مجھے کعبے کے اندر میرے ابھی بھی یہاں پہ میرے خیال میں تھوڑا سا نشان ہوگا، یہ نیچے سے نظر آ رہا ہے. تھوڑا سا مطلب یہ میں نے اتنا وہ کیا ہوا تھا نا. میں نے کہا جب تو اس طرف سے جائے گا تو یہ بھول جائے گا کہ آسان تھا. اور پھر ہم نے، آپ کو پتہ ہے پہلی مرتبہ جب عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے. جی ایسا ہی ہے. تو یہ ہم تب ہی کر رہے تھے جب رکن یمانی کا یہ کہہ رہا، ہم اس کو بوسہ دے رہے تھے. میں نے کیمرہ نکالا، یہ نفلی طواف ہم کر رہے تھے اس وقت. تو پورے کعبے کو خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں، قریب جانا بھی مناسب نہیں، دم پڑ جاتا ہے. اور اس سے مزے کی بات آپ کو اور بتاؤں، ہم نے یہ ٹرائی کیا. میں پہلے اس کی مزے کی بات تو چسکے لے لے. کبڈی کدھر گئی؟ میں سوچ رہا ہوں یار میں تو اتنا بڑا پہلوان تھا ویسے وہاں یار یہ دیکھو یہ ہو کر آ گئے. تو میری بس یہی غلطی ہے کہ میں وہاں سے گیا. پھر مجھے کہہ رہے تھے کہ بڑا تو کہہ رہا تھا. پھر میں نے کہا یار اب میں نے اسے کہا ہے تیری پہلوانی وہاں بھی پتہ چل جائے گی جب تو یہاں سے جائے گا. اور اس سے مزے کی بات پتہ کیا ہے، اسے کی مزے کی بات یہ ہے، ابو ہمیں کہہ رہے تھے نا شروع میں کہ یہ بڑا مشکل، ہم کہتے یوں جلائیں گے. ابو ہم دونوں کو دیکھ کے الحمدللہ اب ہم نے ایک عمرہ تو یلملم سے ہماری نیت ہو گئی تھی، احرام باندھ لیا تھا. اور دوسرا ہم نے مسجد جیرانہ سے کیا. اور تیسرا انشاءاللہ مدینہ سے جائیں گے مزدلفہ.
یہاں سے پھر تیسرا چوتھا ہمارا ہے وہاں جائیں گے قبیلہ بنی طائف سعد۔ قبیلہ بنی سعد کرنے منازل سے. صحیح. اور رمضان میں آپ نے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عمرے کا ثواب جی حج جی کے برابر بالکل. ہے، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ فضیلت بتا دی. تو وہ ہم مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ سے اللہ کریں گے. تعالیٰ وہ عنہ سے. قریب ہے، ایک دن جی میں جی آسانی سے بالکل. ہو بھی جائے گا. 5 انشاءاللہ عمرے ہمارے ذہن ہے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت یہ ہمت پوچھ لیں عطا فرمائے. کہ دوبارہ حجر اسود پہ جائیں گے؟ انشاءاللہ کوشش کروں گا پھر ایک بار 2 بار. اگر دیکھ لے، پھر اگر دیکھ نہ لیں. نہ جا سکے نا تو پھر میرے بے ہوش ہونے والی بات رہ جائے لیکن گی، میں آپ کی آ ایک جائے گی. اپنی رائے دوں، ویسے تو عمرے کے دوران آپ قریب نہیں جا نہیں ہاں سکتے. بالکل نہیں جا سکتے. ویسے آپ جائیں گے احرام باندھ کے، نفلی. نیچے کچھ کچھا وغیرہ پہن لیجیے گا احتیاطاً، جب اٹھا کے پھینکتے ہم ہیں ہم ادھر بے پتہ کیا حرمتی کرتے نہ ہیں، ہو. میں تمہیں بتا صحیح دوں. ہم فرمایا. جب نفلی طواف کے لیے جاتے ہیں، ہماری شلوار نیچے ہوتی ہے، ہاں کس ہم کے نے لگے پہنی ہوتی ہے، اور بالکل. اس وقت بھی میرے پہنی دیکھنے میں تو وہ دوسرا طریقہ بیسٹ ہے کہ دور سے ہی آپ بوسہ لے سکتے ہاں ہیں. جی. لیکن وہ حضرت یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کال آ گیا نا یہاں پہ، آ گیا. پتھر کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ تمہارے اندر مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہاں کہ تمہیں بالکل. چوما جائے. ہم آپ تو صلی اللہ چومتے ہیں علیہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک لگے ہیں، بس بالکل اس چاہت میں چومتے ہیں. وسلم. تو اب زبردست. اتنا رش ہے، نہیں پہنچ سکتے. اذیت ویسے دین میں قابل نہیں قبول جائز نہیں ہے، نہیں. جائز نہیں. تو آپ تو عالم ہے. تو میرے اس خیال سے دن میں کافی دفعہ میں عمرے کر چکا ہوں، بتانا مناسب نہیں ہے. اب تک میں حجر اسود کے قریب نہیں گیا صحیح. دور سے الحمدللہ. باقی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت دی تو انشاءاللہ جائیں گے. انشاءاللہ. تو ایک اور چیز، ابھی آپ کا سفر ہوگا واپس مدینہ سے مکہ، راستے میں ایک زیارت ملے گی آپ کو. مکہ کی جو آخری چوکی ہے نا، وہ کراس کریں گے، ساتھ ہی زیارت ہے آگے. جموم شہر کا نام ہے، جموم سٹی کے اندر انٹر کرتے وہ ہے زیارت حضرت امہات المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک. اچھا ماشاء اللہ. جاتے ہوئے میں، واپسی پہ نہیں. ابھی جائیں گے نا جاتے آپ، ہوئے راستے صحیح. میں آئے گی، گاڑی والے کو بول دیجیے گا. گاڑی آپ کی اسپیشل ہے بس پہ؟ نہیں ہم تو بس پہ ہیں، وہ مشکل رکے گی. میرے خیال سے اگر آپ ان کو ریکویسٹ کریں یا تھوڑا سا اگر دے دیں ان کو کچھ ہدیہ وغیرہ تو صحیح روک دیں گے. 5-10 منٹ لگیں گے. وہاں پہ وضو بیت الخلاء وغیرہ کچھ بھی نہیں. صحیح ہے. اترے، سلام پیش کیا. وہاں پہ کوئی عطر نہیں چھڑکتا. جو خوشبو سونگیں گے نا، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، واہ ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور پھر حضرت حسن لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، لاہور کے رہنے والے بزرگ جو ہمارے گزرے ہیں، ان کو خواب میں بھی زیارت ہوئی تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے اس بات پہ جو ہے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ لوگ آتے ہیں مکہ بھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، مدینہ آ گئے، حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، میرے پاس نہیں آتے، میرے بیٹے میرے پاس نہیں آتے. بیٹے کہہ کے مخاطب کیا تھا. تو یہ بہت بڑا مقام ہے ان کا، امہات المومنین میں سے ہیں. بالکل. اور وہ جہاں پہ مدفن ہیں وہیں پہ نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا تھا، اور آخری بیگم تھی ان کی نبی علیہ السلام کی، اور ہماری آخری والدہ، ماشاء اللہ. اور وہیں پہ آج ان کا مدفن ہے. تو یہ لازمی ایک سعادت کی بات ہے. اللہ رب یہ آپ نے العزت. بہترین بتا دیا ہمیں. جی. انشاءاللہ ہم کوشش تو کریں گے. 5-10 منٹ ہی لگیں گے ان کو، اگر آپ ریکویسٹ کریں گے پہنچ جاتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں. اور خوشبو محسوس کیجیے گا. وہ صرف 4 دیواری ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں. اور وہ قبر کی مٹی سے خوشبو ہے. ہاں ماشاء اللہ کیا بات. آپ محسوس کریں گے، یقین کرنا جو ہے نا، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے خوشبو. جیسے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل. جیسے وہ 4 دیواری ہوئی ہے ان کی، بالکل. اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، سڑک کے ساتھ ہی ہے. کوئی اندر جا کے کہیں پر باغیچے کے اندر نہیں، وہ باغیچہ ہی جنت ہے. خوشبوئیں آ رہی ہیں. عمر بھائی، یہ آئی ڈی کے ساتھ آپ نے لکھا ہوا ہے نام کے ساتھ عمر 920، یہ کیا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی تو کوئی لمبی تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے دوستوں نے پوچھا ہے. اصل میں اس کے پیچھے جو ریزن ہے نا، وہ یہ ہے. میرے پاس شاید پتہ نہیں، ابھی میں چھوٹا تھا اس ٹائم، موبائل آیا تھا، صحیح. چھوٹا بٹن والا موبائل لیا تھا میں نے. تو اس کے ساتھ نا میں نے ایک سم لی تھی. اس ٹائم سم کے انگوٹھے وغیرہ کچھ بھی نہیں لگتے تھے. ٹھیک ہے. بھائی کا شناختی کارڈ دکھایا اور لے لی. تو اس کا جو نمبر تھا نا، اس کے نمبر کے آخری لفظ جو تھے نا، وہ نیند سے وہ 920 تھے. 920 تھے، بس وہ آپ نے ساتھ میں لگا. وہ میں نے رکھے. وہ تو میں نے ٹک ٹاک پہ جب آئی ڈی بنائی، مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے ٹک ٹاک فیصل آباد میں ایک جمپ مارا تھا، ایک پل کی کنارے سے دوسرے پل کنارے پر. اچھا. لوگوں کے لیے تو وہ بہت بڑا جمپ تھا، لیکن میرے لیے تو نہیں تھا، کیونکہ ہم گاؤں کے لوگ تھے. اس طرح سے گاؤں کے لوگ نہیں، آپ مدرسہ سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں پونچھے بھائی سے. جی بالکل. تو وہ نا پھر میں نے وہ جمپ کیا. پھر لوگوں نے کہا یار دوبارہ کرو، ہم ویڈیو بناتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بناؤ. میں نے جمپ کیا. انہوں نے اپنے موبائل کے اندر ہی میرے نام کی آئی ڈی بنائی. اچھا. مجھے بولا کہ نام کے آگے کیا لکھے. میں نے کہا یار میرے ذہن میں نے کہا میرے نمبر کے آخر کے ہندسے 920 ہیں، یہ لکھ دے. اس نے وہ لکھ دی. وہ ویڈیو بھی پوسٹ کر کے دی. اس کے بعد 4-5 مہینے میں نے کوئی ویڈیو نہیں لگائی.
اپنا ٹھیک موبائل لیا، پھر میں نے وہ آئی ڈی لاگ ان کی دوستوں سے وہ مانگ کے، تو اسی جگہ سے نا میں نے ڈی پی لگائی تھی، اور میری نوٹ کریں میری ڈی پی بھی اسی ٹائم کی ہے، میں نے کبھی چینج نہیں کی. وہ 3 فیس بنے ہوئے ہیں عجیب سے فنی جی سے، جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. وہ بھی ہے، اور جو نام کے آخر والا انسان یہ بھی اسی ٹائم کا ہے. میں نے اس کو کبھی چینج نہیں کیا. نمبر آج بھی میرے پاس وہی ہے، واٹس ایپ پہ آپ سے رابطہ ہوا ہے وہی جی جی نمبر ہے. ماشاء اللہ بہترین. آگے کیا کرنے کا پلان ہے؟ سوشل میڈیا پہ ماشاء اللہ کافی اچیومنٹ ہو گئی، اللہ رب العزت نے کافی عزتیں دی، مزید عزتیں اللہ رب العزت بحال رکھے، آمین والدین کے ساتھ رکھے. آمین. آگے کیا اچیومنٹ ہے؟ جیسے کہ کوئی انفلوئنسر کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ ہم انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں، یعنی کہ سرپرائز ہے، بتانا نہیں چاہ رہے؟ سرپرائز لے کے آ رہے ہیں ان قریب انشاءاللہ. وہ ویسے سرپرائز مل تو جانا چاہیے تھا یہاں آنے سے پہلے ہی، لیکن وہ کچھ مطلب چیزیں مکمل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا. انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد ہی سرپرائز لوگوں کو فوراً مل جائے گا. کوئی آئیڈیا دینا. وہ بہت سارے لوگوں نے وہ سرپرائز دیے اس طرح کے. ایک بزنس ان کو اپلیکیشن نہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ابھی راز ہو، صیغہ راز یکدم میں جب رکھا آئے جائے. گا نا تو ایک انشاءاللہ ابھی اس لیے بتا رہے ہیں اس کہ کی کچھ ہے. ہنٹ بتا دوں، جو لوگ سمجھ گئے وہ کمنٹ کریں گے. اچھا جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہاں جانا، روڈ کے قریب حضرت امہات المؤمنین جی جی حضرت میمونہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ. جی اس کی قبر کے اوپر جانا، تو وہاں اسی کے ریلیٹڈ ہی مطلب وہ چیز ہے. اچھا ہاں جی مطلب ان کے ریلیٹڈ نہیں، وہاں سے جو چیز آ رہی ہے کوئی اس طرح کی، مطلب ہاں پرفیوم. یہ تو لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. نہیں پرفیوم تو تقریباً ہر بندہ یہ کر رہا ہے، کوئی الگ سے. الگ سے انشاءاللہ لے کے آئیں گے ہمارے الگ آگے. سے بھی ہے، آپ ہاں جی سوچے ذرا. الگ سے بھی ہے. اچھا وہ مطلب لگتا ہے کہ ناظرین بہت کچھ جو ہے نا وہ آنے والا ہے، تیار ہو جائیں. ابھی میری تھوڑی طبیعت ڈاؤن ہے، ورنہ بہت کچھ تھا. جتنا تھا اس میں سے ایک تہائی بھی نہیں بتایا آپ کو ابھی تک. میں حکیم بھی ہوں لیکن میرے نیم. اچھا نیم نہیں نیم خطرے سے. نہیں، اس کی ٹینشن نہیں ہے کہ میرے والد صاحب اوریجنل حکیم ہے. صحیح ماشاء اللہ. ہاں جی انشاءاللہ. اس کے ساتھ اور بھی مطلب جو ہمارا چھوٹا موٹا بزنس ہے، جیسے انبیاء کرام نے کیا ہے بکریوں والا، جی 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 وہ بھی بالکل، وہ ہمارا، سنت ہے، نبی علیہ ہاں السلام جی کی سنت ہے. وہ انبیاء بھی ہم کرام نے کی کیا. بھی ہے ہاں لیکن جی، نبی علیہ السلام کی وہ سنت اس بھی کے اندر برکت بھی ہے. ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو اس کے اندر بھی ہمارا بزنس ہے کافی سارے، مطلب وہ لے کے 1 مہینے میں تیار کر کے، صحیح. پھر پنڈی اسلام آباد مریض کر دوں. اس کے اندر نا وہ دوست ہیں، وہ پھر اس طرح سپلائی ہوتا ہے ٹھیک سارا. ماشاء اللہ بہترین ہو گیا. یہ آپ نے وقت نکالا، جزاک قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. اللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی تو محبت تھی. اللہ آپ تعالیٰ جزائے ہمارے خیر دے. طبقے کے وہ تھے. نہیں ہمارے ہاں طبقہ وغیرہ مدینہ میں نہیں چلتا. طبقے کا مطلب کہ محبتیں. نہیں، طبقے کا مطلب کہ فیس. سنت، جی فیس، جی داڑھی، بالکل ماشاء بالکل اللہ، یہ الحمدللہ. چیز. ہاں اللہ رب العزت وہ بس وہ طبقہ نہیں جو آپ بول رہے ہاں ہیں. اللہ رب یہاں العزت تو جو وہ ہے چیز یہ نہیں محبتیں بحال رکھے. آمین آمین مدینہ منورہ کی یہ رونقیں جو ہے نا یہ آمین. بحال رکھے تا قیامت رکھے. آمین. ہم چلے جائیں یہ رونقیں ہمیشہ تا قیامت بحال رہیں. بالکل جی. کیونکہ آج ہی نیوز سننے کو آئی تو بہت عجیب سا فیل ہوا کہ ایک امام صاحب ہیں مسجد نبوی شریف کے، پچھلے 13-14 سالوں سے امامت کرواتے آ رہے ہیں. وہ اس سال تراویح نہیں پڑھائیں گے. کیا آواز تھی ان کی، ان کی ایک یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں ایک آواز کے ساتھ. آپ ایک مسجد میں نماز پڑھتے آ رہے ہیں نا، ہاں جی تو امام صاحب کی آواز، مؤذن کی آواز، اذان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے. بالکل جی. تو وہ ایک یادیں جو ہیں نا وہ جڑ جاتی ہیں. جب ہمیں قدر تو نہیں رہتی، لیکن جب کوئی ایسی نیوز ملتی ہے پھر ہاں انسان چیز ہی وہ ہے، جب پاس ہے تو قدر نہیں، جب جی چلے گی تو پھر تو واپس نہیں آتی. مسجد نبوی کی جو یادیں ہیں خاص طور پہ وہ بحال رہنے، یہ دعا لازمی کرنی چاہیے. آپ انشاءاللہ. مکہ بھی جا رہے ہیں، ہماری بھی یہی دعائیں ہوتی ہیں، اور ناظرین سے بھی یہی دعا کروں گا کہ حرمین شریفین کی رونقیں، برکتیں اللہ رب العزت تا قیامت بحال رکھے، آمین. اور بار بار ہم سب کا مدینہ کی حاضری، یہاں کا بلاوا نصیب فرمائے. آمین. آمین ثم آمین. ناظرین یہ تھی ہماری پوڈ کاسٹ. ظاہر سی بات آف کورس آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا، اور اب ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے ایک اور نئے مدنی مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.